اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101 تک جو ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 102 سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ لائحہ عمل اختیار کیا کہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ سیرتوں کو ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس ایرا کی بات ہے اور کس بارے میں بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا اگر جس نبی کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہمیں اگر نو ہاؤ ہو تو تھوڑا اچھے سے سمجھ میں آ جاتی بات. تو میرے ساتھ جو ہے رکے رہیے گا، جمے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 تک. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے میں اس میں اضافی بھی لے لوں، 10 سے 15 منٹ. تو آج ہم پڑھنے لگے آیت نمبر 83 سے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے میثاق آ رہے ہیں، عہد آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت بنی اسرائیل سے لیے تھے. اسی میں سے ایک میثاق جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. سب سے پہلا میثاق کیا آ رہا ہے؟ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لیا تھا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد. وہ عہد کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 1 اس میں تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے. اور اس میں پھر سے یہ ورڈ آ گیا، تھوڑا سا اس کی شکل چینج ہے. تعبدون یہ وہی عبد سے نکلا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، اور بہت ڈیٹیل میں ہم الحمدللہ رب العالمین اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. بندگی یہاں تک کہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کو گروپ میں جو ہے کلاس روم جو ہے ہمارا، اس میں ایک بچی سے میں نے اس چیز کی جو ہے وضاحت لی کہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ عبد اور عبادت اور یہ بندگی سے کیا مراد ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ جب پیدا ہوا جب ہم نے صرف نماز اور روزے کو ہم نے جو ہے وہ عبادت کا ایک یہ جو ہے سمجھ کے رکھا ہے. نماز اور روزہ جو ہے یہ بہترین، سب سے بہترین عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ عبد جو ہے وہ اس سے بنا ہے بندگی. تو لہٰذا یہاں پہ بھی جو لفظ آ رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، اب وہی والی بات ہے کہ ہر معاملے میں تم جو بھی معاملات طے کرو گے اس میں اللہ کی بندگی، اللہ کے کلام کے تابع رہو گے، اور جو اللہ کا رسول اس دور کا جو موجود ہے اس کی بھی تمہیں رائے لینا پڑے گی. اب اگر یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں کی رائے لینا پڑے گی. اسی طرح سے اگر آج کے ایرا میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہیں اور محمد رسول اللہ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ محمد رسول اللہ تو ہمارے بیچ نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو بات ہے، ان کی جو حدیث ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے؟ جیتا جاگتا اس کا نمونہ ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا میثاق تھا؟ وہ کیا تھا؟ گاڑا قول و قرار کیا تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ دیکھو تم عبادت جو کرو گے یا بندگی جو تم کرو گے وہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے. اب یہ میری زبان پہ بھی بار بار جو ہے یہ عبادت کا لفظ آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس عبادت کی شرح کیا ہے. اس عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں زندگی کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کریں، یہ ہے عبادت. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے بھی بات الحمدللہ سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہاں پہ جو پہلا مقام آ رہا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پہلا مقام آ رہا ہے. قرآن عظیم میں اس طرح کے 4 مقامات آئیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 میں ایک دفعہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟
کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ دیکھو تم عبادت جو ہے بندگی تم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو گے۔ میں اس پہ آگے بات کروں گا، یہ 1 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوبارہ یہی مضمون آئے گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں، پھر اس میں یہی فرمایا جائے گا وبالوالدین احسانا، کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ دیکھو اللہ کی عبادت میں تم کسی کا کوئی شریک نہیں بناؤ گے، کوئی شریک تم نہیں گھڑو گے اس میں، اللہ کے مد مقابل تم کسی کو نہیں ٹھہراؤ گے، اطاعت میں، محبت میں بارہا ان چیزوں پہ بات کر چکا ہوں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم احسان کی روش اختیار کرو گے۔ یہ احسان کی روش کیا ہے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں دوبارہ سے یہ مضمون آئے گا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ اس بات سے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، کہ اس میں پھر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے احسان کی روش اختیار کرو۔ اسی طرح سے چوتھی جو آیت ہمارے پاس آئے گی، چوتھا جو مقام آئے گا سورۃ الاسراء، جس کو زیادہ تر جو پاکستانی جو ہمارے جو قرآن شریف ہیں اس میں آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عرب کے جو قرآن ہے اس میں سورۃ الاسراء ہوتا ہے، تو یہ عربوں میں اور اس میں جو ہے تھوڑی سی اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ بنی اسرائیل نہیں رکھتے نام، بلکہ سورۃ الاسراء انہوں نے نام رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 23، سورۃ البنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں تو سمجھ لیجئے آخری بار یہ اللہ تعالیٰ کا قول فصل آ رہا ہے، اور بڑے قول فصل کے انداز میں آ رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اب یہاں قضا بھی لگ گیا ہے، یعنی آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کہ دین کے احکامات بھی ایک دم سے نہیں آ گئے، پوری شریعت جو ہے یہ ایک دم سے آسمان سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ درجہ بدرجہ۔ اب یہاں دیکھیے گا جو پہلی جو آیت آئی ہے اس میں کیا ہے، اس میں اللہ والی آ گئی، الا اللہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 83 میں الا اللہ وبالوالدین احسانا، پھر اس کے بعد جو دوسرا جو مقام آیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں، تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اور سخت انداز ہوا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بات کو ایمفسائز کر دیا۔ تیسری جگہ جو آیا ہے سورۃ الانعام میں، وہاں پہ پھر وہ اللہ کا آ گیا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا۔ اسی طرح سے چوتھا جو مقام آیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اٹل ہے، یہ بات قول فصل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ تم کیا کرو گے، اللہ تعبدو، کہ تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، الا ایہ، سوائے اسی اپنے الہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کی روش اختیار کرو گے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ احسان کیا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذرا میزان میں، توازن میں رہتے ہوئے سمجھیں۔ ایک تو ہمارا طبقہ ہے جس نے بالکل والدین کے ساتھ جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل سمجھ لیجئے کہ جس میں یہ کہنا چاہیے کہ والدین کو بالکل نہیں گردانتا، ایک طبقہ تو ہمارا ایسا ہے، اور دوسرا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو والدین کو سجدہ کر رہا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے۔ سمجھ لیجئے گا یہ دونوں جو ہے ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں۔ والدین کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہمارے یہاں بہت زیادہ ان چیزوں میں بگاڑ ہوئی، بہت زیادہ غلو کر دیا ہم نے والدین کو لے کے۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ والدین کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ساری اس طرح کی جتنی بدکاریاں والدین کے ساتھ کر رہا ہے، وہ تو سمجھ لو کہ پکا جہنمی ہے وہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے میرا، پوائنٹ نمبر 1، جو نہیں کرتے، جو والدین کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں، وہ سن لیں اس بات کو۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ اتنا زیادہ والدین کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ساری چیزوں کو، ماں کے نیچے جنت اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا، وہ اتنا اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ وہ سمجھ لیجئے کہ وہ محبت میں جو ہے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، کسی بھی شے سے آپ نے اللہ کے جتنی محبت کر لی شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی وہ محبت کی جو کہ اللہ سے کرنے کی بنتی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ کے ساتھ۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا۔ ہم محمد رسول اللہ کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، لیکن کہیں محمد رسول اللہ نے اس طرح کا کوئی روش اس طرح کی ان کی نہیں تھی کہ آؤ مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، یا رسول اللہ مدد کے کرو، یا میری قبر پہ جو ہے وہ آ کے میرے روضہ رسول پہ سجدہ کرو، یا وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کرو۔ یہ ساری من گھڑت چیزیں، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لہٰذا والدین کے ساتھ بھی جو ہے ان معاملات کو میزان میں لے کر چلیں۔ اب یہ احسان کی روش کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے گا۔ احسان سے مراد ہے، ایک زندہ مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر بس میں آپ چڑھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے، جیسے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بوڑھا انسان ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس انسان کو آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، اس کو جگہ دے دی۔ یہ ہے احسان کی روش۔ یعنی اس میں یہ ہے، آسان کر دیتا ہوں بات کو، اور کہ اپنے موقف کو چھوڑ کے آپ نے والدین کے موقف کو مان لینا ہے۔ لیکن اس میں پھر وہ ساری بات یاد رہے گی کہ اللہ کا حق اپنی جگہ ہے، محمد رسول اللہ کا حق اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری میں جو ہے وہ والدین آتے ہیں۔ کوئی بھی انسان والدین کو اٹھا کے، جیسے کہ پھر وہ احادیث ہمیں ملتی ہیں، تابڑ توڑ احادیث اس طرح کی ہمیشہ میں پیش کرتے رہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ وہ انسان جو ہے وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ کو جو ہے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر جو ہے وہ نہ چاہے۔ تو لہٰذا بالکل ان چیزوں کو ایک دم اسکیچ بنا لیجئے اپنے دماغ میں، بالکل اس کو 2+2=4 والا کلیہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کرنا، یہ شرک ہو جائے گا۔ تم نے یا اللہ مدد کی جگہ تم نے یا رسول اللہ مدد کی نعرہ لگایا، یہ اللہ کا تم نے مد مقابل بنا لیا۔ لہٰذا سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے پھر کیا آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی پھر وہ اطاعت اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضمون ہمارا سورہ آل عمران میں چل کے کھلے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد محمد رسول اللہ کا۔ یہ میری پرسنل ریسرچ اور تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے حساب سے نچوڑ جو میں نے نکالا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میری پرسنل رائے ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد بیوی ہیں، بچی ہیں، جو بھی ہیں ان کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، بچے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں۔ لہٰذا یہ اسکیچ جو ہے آپ کا بنا رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو ہے اب ہمارے دور میں وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اللہ کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو اسکیچ میں نے بنوایا یہ اسکیچ بگڑنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز جو اس میں آ رہی ہے وذی القربا، اور قرابت دار جو ہیں، والدین کے حقوق کے بعد جو آج سب سے بڑی جو ہم نے جو بہت زیادہ ان چیزوں کو بھلا دیا، بالکل جو قرابت دار ہیں ہمارے، بالکل ان میں سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کہا تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی انسان تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، کوئی انسان تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کرام پریشان ہو گئے کہ کیا معاملات، کیا فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ جس سے تمہارا پڑوسی جو ہے جس سے تنگ ہے تو وہ انسان جو ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو یہ باتیں بھی اب بڑی آسانی سے کھل کے سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ پہلے جب ہم نادانی کے جو دور تھے اس میں جو احادیث تھے ان کے فلسفے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اب یہ باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ بندہ مومن صرف پڑوسی کے ساتھ ہی نہیں، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، اس کا دل جو ہے وہ کسی جانور کو دیکھ کے بھی اس کا دل بھی لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ پڑوسی ہو گیا، انسان ہو گیا، قرابت دار، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی بلی کا بچہ بھی سمجھ لو اگر کسی روڈ پہ اگر چلتا ہے تو آپ پورا دن بھی اس کے لیے لگا دیں گے کہ میں اس کو یہاں سے اٹھا لوں۔ یہ ہے وہ بندہ مومن، اصل ایمان رکھنے والا انسان۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا تیسرا درجہ کس کا آ رہا ہے، وذی القربا، قرابت دار کے بارے میں۔ اب اس کے ضمن میں جو ہے بہت زیادہ میں سورۃ الفاتحہ میں بھی بات کر چکا ہوں، سورۃ البقرہ میں بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ رحمان رحم سے بنا، رحمان اور رحم سے بنا رحیم، اور وہ قطع رحمی اور صلہ رحمی، وہ ساری باتیں اس پہ ہو چکی ہے۔ وذی القربہ جو ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ قرابت دار جو ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت اچھے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جو اس میں جو ہمارے جو خونی رشتے ہیں، بالکل جو فرسٹ ایرا کے جو لگتے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں، یعنی جو والد سے جو پہلی کڑی ہے جس میں چچا وغیرہ چاچی وغیرہ جو آتے ہیں وہ، اور اسی طرح سے خالہ، اور یہ جو پوری برانچ چلتی ہے اوپر کی جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ معاملات جو ہے ان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ تیسری جو چیز آ رہی ہے والیتاما، یتیموں کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ جب ہم سورہ نساء میں جب اب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں کھلا کے ان کے بارے میں پھر وہ چیز آئے گی کہ جب وہ جنگ احد ہوئی ہے اور اس میں جو ہے کچھ جو ہے وہ اصحاب کرام بھی شہید ہوئے ہیں، جیتی ہوئی جنگ جب وہ ہارے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ پھر وہ ساری تعلیمات جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے چل کر آئیں گی، کس میں، سورۃ النساء میں وہ معاملات آئیں گے ہمارے سامنے چل کے۔ تو یہاں پہ تیسری چیز کیا تھی، یتامہ، یتیم کے معاملات میں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔
اور چوتھی چیز جو اس میں آ رہی ہے والمساکین. اب ہمارے یہاں میں نے جیسے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے یہاں مسکین جو ہے وہ مسکین ہمارے یہاں اردو میں جو ہے وہ مسکین اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے یتیم اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو, اور مسکین اس کو کہہ دیتے ہیں جس کی ماں نہ ہو یا جس کے دونوں نہ ہو. مسکین کہتے ہیں لفظ سے بنا ہے سکن, سکن کہتے ہیں رہائش کو. لہٰذا یہاں قرآن کی اصطلاح میں جو مسکین جس کو کہا جاتا ہے ایسا انسان جس کے پاس جو ہے رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو. تو یہاں پہ کس سے مخاطبت ہے؟ والمساکین, وہ ان لوگ کہ جو کیا ہیں, بے گھر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بے گھر میں جو ہے جو سائل ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, روڈوں پہ پڑے ہیں, وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اب میں یہ بات بتا دوں آپ لوگوں کو, پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں بہت اچھی طرح سے, تمہیداً میں اس چیز کو عرض کر چکا ہوں کہ ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے ضمن میں ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے بھی یہ سارے احکامات ہیں. ہماری کتاب میں اس کو درج کیا جا رہا ہے, 10 رکوع پر مشتمل یہ ساری باتیں ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلی امتوں کا بیڑا غرق انہی وجوہات کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یہ بیسک جو ہمارے انسٹنکٹس تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے دوسری چیزوں میں نٹیز گریٹیز میں ہم الجھ گئے. لہٰذا یہاں پہ چوتھی چیز جو وہ کیا آ رہی ہے, والمساکین, جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی سکن نہیں ہوتی, کوئی رہائش نہیں ہوتی, ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور کیا کرو کہ لوگوں سے بھلی بات کیا کرو. اب یہ بھلی بات کو بھی ایک تو ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ بڑا جھک کے کسی سے ملتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا آپ کا معاملات ہے, لیکن ایک اس کی باطنی شکل جو ہے وہ کیا ہے سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ تم لوگوں کو جو ابدی جو ان کی زندگی ہے اس میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو جیت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہار ہے اس میں تم لوگوں کو بچاؤ. یہ ہے سب سے بڑی بات. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے بھلی بات کرو. اس سے بھلی بات کیا ہوگی کہ تم اپنے بھائیوں کو, جیسے وہ پھر وہ قرآن میں پھر ایک جگہ وہ آتی ہے, کیا ہے وہ مقام جو آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. یہ ہے سب سے بڑی بات, سب سے بھلی بات یہ کہ تم اپنے گھر, پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ, پہلے خود کو اسوہ بناؤ. جو یہ کلیہ بھی میں بیان کر چکا ہوں, پہلے تم بات کو پڑھو گے, سمجھو گے, خود کو اسوہ بناؤ گے, اس کے بعد تم دوسروں کی طرف دعوت لے کے جاؤ گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ظاہری شکل یہ ہے کہ تم لوگوں سے پیار محبت سے بات کرو, فضول میں جو ہے وہ گالی دینا یا کوئی اس طرح کی بات تم نہ کرو. اور دوسری سب سے باطنی شکل کیا ہے کہ تم لوگوں کو آگ سے بچاؤ. جہنم کی جو آگ ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے, جنت جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں تم لوگوں کو بچاؤ. تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اب یہ دوبارہ سے وہی مقام آ گیا. سورۃ البقرہ میں 4-5ویں جگہ ہے جہاں پہ دوبارہ سے بات آ رہی ہے. ہر روز اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر لیکچر میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پہ بات ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, نماز کو قائم رکھو. اب یہ قائم رکھنے کی بہت ساری اشکال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک شکل یہ بھی ہے کہ نماز کو قائم رکھنے سے کیا مراد ہے کہ تمہارے اندر لیگلائز ہونا چاہیے نماز. وہ لیگلائز کیسے ہوں گی؟ تمہارے بیچ مساجد ہونا چاہیے, تمہیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا 25 گنا جو ہے وہ فضیلت ہے, ثواب ہے اس کا. یعنی ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ویسے ہی 10 گنا ثواب ہے. معراج کے ضمن میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آواز آئی کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو جو ہے جو ہم نے پہلے جو بات کہی تھی وہی بات معراج کے ضمن میں اچھی طرح سے میں بیان کر چکا ہوں. ایک نماز جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھتا ہے نماز, اس کو 10 کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہو, مسجد میں جا کے مرد حضرات نماز پڑھیں, 25 گنا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. اور مزید کرنا چاہتے ہو, ایک حدیث سے اور ملتا ہے, 27 گنا ملتا ہے ثواب اس کا جو ہے. تو یہاں پہ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ تمہاری بنیادوں میں تمہاری نماز ہو. یہ قیام جس کے میں بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نماز لیگلائز ہو تمہارے معاشرے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ قائم کرنا ہے اس کو. اس کی ظاہری شکل میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی اس چیز کو ریکارڈ کرایا. وہ کیا ہے, جب ہم یہاں سے مثال کے طور پر جدہ سے نکل کے جب ہم مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, تو مکہ تو خیر اتنا زیادہ دور نہیں ہے, 1.5 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے. ظہر میں بھی اگر نکلے تو عصر سے پہلے پہنچ جاتا ہے. لیکن مدینے میں یہ ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. تو وہاں بیچ میں جو ہے, یہ ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی یہ چیز, اور اصل جو شکل قائم کرنے کی جو شکل دکھتی ہے, مثالاً میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں جو رستے میں جو مساجد پڑتی ہیں اس میں یہ معاملات ہوتا ہے کہ 4 لوگ آتے ہیں,
6 لوگ نکلتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہاں اگر آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اصل جو شکل دکھ رہی ہے، جو شکل دکھ رہی ہے نماز کو قائم کرنے کی، اصل شکل وہاں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس معاملات ہو گئے ہیں کہ ہمارے بھی معاملات یہ ہو گئے ہیں، جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بس ہم نے یہ معاملات اختیار کر لیے ہیں کہ عشاء کی نماز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ساری نمازیں جلدی جلدی 17 ٹکرے ہم نے جلدی ماری، اللہ تعالیٰ کو ہم نے جو ہے وہ مسجد میں لاک کیا اور اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے گئے. یہ سارے معاملات ہمارے آج کے دور میں ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بالکل برخلاف ہے یہ چیز. ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کو، سنت موقدہ کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں پڑھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم آ کے جو ہے تہجد کا قیام ہے یا اور دوسری تیسری چیزیں اپنے گھروں کو کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھروں کو اپنے قبرستان نہ بنا لیں. لیکن ہمارے معاملات یہ ہیں کہ جلدی جلدی کر لو، سارے معاملات نمٹا کے وہ 17 نماز جلدی جلدی پڑھ کے اس میں تہجد بھی ملا دیا، اس میں وتر بھی، سب ملا کے جلدی سے کرو اور اس کے بعد نکل کے بھاگو. ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سی یو ایٹ فجر، اب آپ سے فجر میں ملاقات ہوگی. تو یہ سارے معاملات جو ہے قائم کرنے میں یہ چیزیں نہیں آتی. پھر اسی کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں. فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح سے پھر اشراق کی نماز کے ضمن میں بھی بتا چکا ہوں، بارہا عرض کر چکا ہوں، ڈیزائنز تک جو ہے اوتھینٹک آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. اشراق کی نماز کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن، پورا کا پورا، تامتن، پورا کا پورا، تامتن، پورا کا پورا. کیا ہے جی پورا کا پورا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. کوئی انسان ہے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، اگر وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، اگر دو کر کے چار نفل اگر پڑھتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ اوتھینٹک احادیث ہمارے بیچ موجود ہیں. تو لہٰذا صرف یہ 5 وقت کی چیز نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بھی انسان 6 وقت کو کرے، 7 وقت کو کرے، قیام کرے، اشراق پڑھے، یہ ساری چیزیں. پھر اس میں آ رہی ہے وآتوا الزکات. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں 2 ہی چیزیں انسان کو بہت زیادہ عزیز ہیں اس دنیا میں. ایک اس کا وقت بہت زیادہ عزیز. انسان وقت دینے پر جو ہے، یعنی یہ ہے کہ کچھ بھی اس سے مانگ لو، وقت آپ کو نہیں مل سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں. تو یہ وقت پر جو چھری چلائی اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سارے کام چھوڑو، جا کے پہلے نماز پڑھو. یہ وقت پہ چھری چل گئی. ٹائم از منی جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وآتوا الزکات، وہ مال جس کو انسان لے کے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، وہ چیز ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے چھری چلائی. وآتوا الزکات، کچھ حصہ تمہیں نکالنا پڑے گا، نہیں نکالو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ تو ہمارے بالکل جو پلرز ہیں اس میں یہ چیز ہے. تو یہ فلسفہ سمجھ لیجئے گا. طریقہ ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، نبی نے بتایا کیا، لیکن فلسفے ہمیں معلوم نہیں ہوتے. فلسفہ یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ تمہاری چھری چلائی گئی ہے، ایک تمہارے وقت پر اور دوسرا تمہارے مال پر. اور یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی بہت زیادہ عزیز تھیں اور آج کے معاملات بھی ہمارے یہی ہیں کہ ایک تو ہمارا وقت ہم سے نہیں نکل سکتا، ہرگز ہم آمادہ نہیں ہے اپنے وقت کو نکالنے پہ، اور دوسری چیز ہم سے پیسہ جو ہے وہ کسی بھی حال میں پیسہ ہم سے جو ہے وہ نہیں نکلتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کے اندر کیا 2 بڑے مرض ہیں جس کو مزین کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ چیزوں کا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، شہوت ہے، دنیا داری ہے، دنیا کی چمک بھڑک ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزوں میں لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے آزمائش کا باعث بھی ہیں. پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ثم تولیتم، بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تعویل خاص میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم نے یہ کام کیا، تم سے عہد لیا گیا تھا، گاڑا قول و قرار تم سے لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے پھر منہ موڑ لیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم. اب یہاں پہ بھی یہ کہ کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں کہ سب کے سب ایسی تھے. الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو ان چیزوں پہ جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ چل رہے تھے، ثابت قدم تھے. پوری کی پوری بنی اسرائیل کے معاملات نہیں تھے. اکا دکا اس میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے کہ جو شرک سے بھی باز رہے اور جو اس طرح کے کفر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی چلتے تھے. 100% نہیں تھے یہ معاملات. الا قلیلا منکم، اور اس کی دلیل ہمیں یہیں سے ملتی ہے کہ قلیلا منکم، سوائے تم میں سے بہت تھوڑے، وانتم موردون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے. اب یہ پھر جانے والے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو تو سمجھ لیجئے کہ حق الیقین اب ہو گیا ہوگا ان باتوں پر. علم الیقین تو تب تھا کہ جب یہ معاملات جو ہیں تھوڑا بہت قرآن ترجمے سے پڑھا تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ حق الیقین اس چیز پر ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنا کچھ جو ہے سیرتیں پڑھ کے آ چکے ہیں، کیسی کیسی ہم آیات اللہ تعالیٰ کی جو ہے مشاہدہ کر کے آ چکے ہیں. اب یہ چیزیں تو ہمارے یقین میں آ جانا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا جو میثاق ہے یہاں اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے. غالباً معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح سے بالکل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بالکل اسی طرح سے تورات کی ہیں یہ چیزیں.
یعنی پڑھتے پڑھتے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، بس یہ ہے کہ وہ ہیبریو لینگویج میں ہوں گی، یہی میثاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں سے اس کتاب سے نکال کے اس کتاب میں ایڈ کیے. اور یہی وجہ ہے بارہا آج کے سبق میں بھی یہ چیز آ جائے گی جو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم. دیکھو یہ کتاب بھی وہی ہے جو تمہارے پاس تھی، کتاب تورات، بالکل اسی کی مصدقہ کاپی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس کو کہ جب ہم نے پھر سے دوبارہ ایک میثاق تمہارا جو ہے وہ یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے. مِيثَاقَكُمْ کیا تھا وہ میثاق؟ اس سے پہلے ذرا میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا ورنہ یہ آیت کھل کے سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 5 قبیلوں کے نام آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ قبیلے تھے یہودوں کے مدینہ میں مقیم. اسی طرح سے مکہ میں بھی بتا چکا ہوں، مشرکین مکہ تھے، بت پرست لوگ تھے، وہ کسی اس کو ماننے والے نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں. اسی طرح سے 2 قبیلے اور بتا چکا ہوں، اوس اور خزرج کے قبیلے. یہ بدو قبیلے تھے، یمنی قبیلے تھے، عربی قبیلے تھے، عربی بولنے والے تھے، لیکن یہ بھی جاہل تھے ایک طرح سے. اس کی جو ہے وہ معاملات یہ تھے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت نہیں تھی. ان چیزوں پر تو الحمدللہ بالکل اچھے سے اب بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس نقطے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف میں یہودی قبائل نے جو ہے وہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں، عرب قبیلے کون سے؟ اوس اور خزرج، یہ جو ان کے جو حلیفانہ جو تعلقات تھے، یعنی جو ایک ایگریمنٹ ان لوگوں کے بیچ تھا عربی قبائل کا یہودی قبائل کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ قبیلوں کو، ظاہر سی بات میں بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس آسمانی شریعت تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں تو ذرا معتبر جانے جاتے تھے. میں نے کل بھی اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کیا کرتے تھے کہ اپنے عرب جو قبائل تھے ان کے ساتھ حلیفانہ جو تعلق ان کے ہوتے تھے، ان کو انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا ان کو کسی عہد کی شکل میں، اگریمنٹ کی شکل میں. جب ایک عرب قبیلہ جو ہے دوسرے عرب قبیلے سے برسر جنگ جب ہوتا تھا، یعنی یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں، یہ اوس اور خزرج جو قبیلے ہیں یہ 120 سال تک آپس میں لڑتے رہے. یہ آپس میں کتا بلی ان کے چلتی رہی معاملات 120 سال تک، اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ گھوڑا آگے کیوں کر دیا، وہ ایسے کیوں ہو گیا، وہ ویسے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قتل و غارت. 120 سال تک یہ اسی معاملات میں رہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایک عرب قبیلہ جو ہے وہ دوسرے عرب قبیلے سے برسر جنگ ہوتا تھا تو دونوں کے جو حلیف یہودی قبائل بھی اپنے جو ان کے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ جو تھے تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ دیتے تھے. یعنی مثال کے طور پر یہودیوں کا کوئی قبیلہ ہے بنو قینقاع، اب مثال دے کے سمجھا رہا ہوں ذرا بات سمجھ میں آ جائے. یہودیوں کا کوئی قبیلہ ہے بنو قینقاع، اس نے حلف کیا ہوا ہے، یعنی یہ سمجھ لے کہ وہ اگریمنٹ کیا ہوا ہے مثال کے طور پر اوس قبیلے کے ساتھ. اب یہ 2 اس طرح کے انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور دوسرے جو ہیں دوسرا کوئی قبیلہ اس نے کس کے ساتھ؟ خزرج کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں زور آور ہو جاتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بعثت سے پہلے کے معاملات کی بات کرو. اور یہ سارا فعل جتنا بھی ہے صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صریح یہ احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے کہ تم اس طرح کے کام نہیں کرو گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے ہی یہودی قبیلوں پر جو ہے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں کہ ان کو مارتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، اور نکال کے جب وہ دوسرے ملکوں میں جا کر بس جاتے ہیں غلامی کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غلاموں کی شکل میں لا کے دوبارہ جب بیچے جاتے ہیں یہودی قبیلے تو اس میں کیا حرکت کرتے ہیں کہ فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں ان کو. یہ دیکھیں کہ کس طرح کے اللہ کی شریعت کا، اللہ کے احکامات کا کس طرح سے ٹھٹا بنا رہے ہیں ان چیزوں کو. یعنی ڈوج دینے کی کوشش کر رہا ہے، چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ فعل جو ہے وہ صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا، اور یہ سارا کام وہ جانتے بوجھتے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہر دے رکھا تھا، مدینہ تھا، یہ جو بھی اس طرح کے معاملات تھے، خیبر وغیرہ میں بھی تمہیں جو ہے وہ جگہ ملی، تو اس کے معاملات یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تھا تمہارے لیے کہ یہ کام مت کرنا کہ اپنے ہی بھائیوں کی گردنیں کاٹو یا تم ان کو نکالو اور بعد میں تم فدیہ دے کے ان کو آزاد کراؤ. مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے جو قیدی ہوتے تھے دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے، یعنی ایک یہودی قبیلے کے جو ہے وہ دوسرے یہودی قبیلے کے جب ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ جو ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ فدیہ لیتا تھا ان سے. میں عرض کر چکا ہوں اس بات کو بھی کہ وہ کیا کرتا تھا، فدیہ لیتا تھا، اور فدیہ لے کے جو مغلوب قبیلہ ہوتا تھا تو فدیہ دے کر وہ ان کو چھڑا لیا کرتا تھا.
اب یہ سارا کام جو دھندا بنا رکھا تھا انہوں نے، یہ سارا کمائی کا دھندا، یہ سارے کے بارے میں جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ دیکھو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اس چیز کا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون ریزی جو ہے تم یہ کام نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں اپنے بھائیوں کو، انفسکم سے تو مراد ویسے تو لغوی جو اس کے جو معنی بنیں گے، انفسکم سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو، لیکن یہ کافی جو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، انفسکم سے مراد ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے آپ میں سے، اپنے آپ کو یعنی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ دیکھو تم ان کا خون نہیں بہاؤ گے۔ دوسری چیز ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم یہ کام ہرگز نہیں کرو گے کہ تم ان کو ان کے گھروں میں سے نکالو۔ ثم اقررتم، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا۔ یہ ساری بات جتنی بھی ہو رہی ہے ایسی نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور انہوں بس یہ طرح، بلکہ انہوں نے اقرار کیا اس چیز پر، سمجھ آ رہی ہے؟ ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار بھی کیا اس بات کا اور تم گواہ بھی ہو اس بات کے۔ یہ قول و قرار والے معاملات طے پائے تھے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب وہ ان کا جرم پیش کیا جا رہا ہے، ثم انتم ہؤلائی، پھر اس کے بعد یہ تم ہی ہو یہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم اپنے ہی بھائیوں کا قتل کرتے ہو، جیسے میں پہلے وضاحت کی، اپنے ہی بھائیوں کا تم قتل کرتے ہو، اور اس میں کیا کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم میں سے ایک فریق جو ہے وہ نکال دیتے ہو، فریق منکم من دیہارہم، ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم کیا کرتے ہو پھر ایک طرف نکال کے ان کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ تم کیا کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو ان پہ، بالاثم، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ یعنی پہلے میں اس کو اور وضاحت کر دیتا ہوں اس بات کی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم اپنے بھائیوں کو کوئی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے تم ان کو نہیں نکالو گے، سمجھ آ گئی؟ یہ آپس میں اپنے ہی یہودی قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اپنے ہی تھوڑے جو لوگ ہوتے ان کو نکالتے تھے، مار کے نکالتے تھے، یا عربوں کے ساتھ مل کے، یا جو میں نے پہلے بھی وضاحت کی، نکالتے تھے، اور نکالنے کے بعد جب وہ چلے جاتے تھے کسی دوسری کنٹری میں سیکنڈ جنریشن بن کے، قیدی بن کر، پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹ کر جب وہ آتے تھے قیدی بن کر، جیسے اس دور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مصر وغیرہ میں اس طرح کے جو معاملات تھے، قیدیوں کو بیچا جاتا تھا۔ جب وہ دوبارہ آتے تھے قیدی بن کر تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے۔ پہلے ظلم کرتے ہو اور پھر بعد میں تم جو ہے وہ نیکی کرنا چاہ رہے ہو ان کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو پھر جو ہے وہ تم کیا کرتے ہو، تفادوہم، تم پھر ان کا جو ہے وہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ تمہارا نکالنا، ان لوگوں کو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا ہے، تمہیں ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں ان کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہیں ان کو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بعد میں پھر جو تم نیکی کا ڈھونگ کر رہے ہو، جو دھندا تم نے بنا رکھا ہے کہ تم خریدتے ہو، بیچتے ہو لوگوں کو اس طرح سے، تو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ہم نے تو حرام کیا تھا اس چیز کو کہ تم ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو۔ اب یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے یہ بہت زیادہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یعنی کتاب کی ایک چیز کو تم نے کھینچ کے نکال لیا، اس پر تم نے عمل کر دیا، دوسری چیز کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ میرے منہ سے یہ جو آیت ہے بارہا آپ لوگوں نے اور بھی بہت سارے لیکچرز میں سنی ہوگی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے سننا ہے۔ ابھی کیا بات آ رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے دوسرے حصے پہ جو ہے وہ تم کیا کرتے ہو، اس کا کفر کرتے ہو۔ ہمارے بھی معاملات آج اسی طرح کے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سود ہے، رشوت ہے، زنا کاریاں ہیں، وہ منڈیاں ہیں، وہ ساری چلتی ہیں، حرام کاری کی جتنی بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سود پہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، وہ لوگ ذرا کان کھول کے سن لیں کہ کیا بات آ رہی ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کیا ہے سوائے اس کے جزا جو ہے، یعنی جو سزا ان لوگوں کی وہ کیا ہے، من يفعل ذلك، کہ جو شخص اس طرح کی حرکت کرے، منکم تم میں سے، الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، پھیر دیے جائیں گے وہ لوگ الی اشد العذاب، شدید ترین سخت ترین عذاب کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، میں پہلے بھی اس بات کی جو ہے وضاحت کر چکا ہوں اس چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے
کہ یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ روش اختیار نہ کرو کہ تھوڑا تھوڑا میٹھا میٹھا جو ہے وہ اٹھا لیا، ہپ ہپ ہو گیا اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو گیا. ہمارے بھی معاملات بالکل اسی طرح کے ہیں. یہ کوئی 10ویں 12واں میں مرض ایسا آپ لوگوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں گا. جو یہود میں بھی بیماریاں تھیں، ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں تھیں. لہٰذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش کی جو ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کو جو ہے اس نے وہ جنت سے نکلوایا. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، جو سمجھانے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا کہ شریعت کا کوئی چیز تم نے اٹھا لی جو ریلائبل تھا، یہ جو تمہارے لیے سوٹیبل تھا، سمجھ آ رہی ہے، جو تمہیں اچھا لگا وہ تم نے کر لیا، اور جو تمہیں اچھا نہیں لگا وہ تم نے چھوڑ دیا اس چیز کو. تو ایسے لوگ اچھی طرح سے، کل ایک ہم نے کلیہ پڑھا تھا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یہ بات اچھی طرح سے کل کے لیکچر میں بھی اسی طرح کا مضمون تھا، الفاظ الگ تھے. آج پھر سے وہی مضمون آ رہا ہے، الفاظ الگ ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو پھر تم کیا روش اختیار کرتے ہو کہ تم کتاب کا جو ہے کچھ حصہ جو ہے اس پر تم جو ہے وہ جو ہے ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرا جو حصہ ہے قرآن کا، اس کی ظاہری شکل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، بہت ریلیونٹ، جس کو آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو ہے سر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضانوں میں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جہنم کا جن کی یہ حرکات ہیں، دین کا ٹھٹا بنا لے، وہ اچھی طرح سے سن لے چیز کو. یہ ہے وہ چیز کہ تم نے نماز کو پکڑ لیا، تم نے روزے کو پکڑ لیا، سمجھ آ رہی ہے، وہ تو نہیں کرو گے تو دنیا لانتیاں دیں گی، تم نے روزہ نہیں رکھا، یا یہ ہے وہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، دین کا ٹھٹا بنانے والی چیزیں ہیں، دین کا مذاق تمسخر بنانے والی چیزیں ہیں، کہ جو چیز تمہیں جو ہے وہ آسائش تمہیں مل جاتی ہے وہ تم پکڑ لے، تو جو چیز مشکل ہے جس میں کام چھوڑنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو. لہٰذا میں اس کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ پورے کے پورا داخل ہونا پڑے گا، پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے سامنے. پورا لائف اسٹائل، جس کو میں اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے نام دیا اس کو، جو کہ میں انٹرویو کے وقت ہی بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو پورا لائف اسٹائل تمہارا چینج ہوگا. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہندوانہ ہے، اور وہ کرسچنز کی تعلیمات ہیں، یہودوں کی ہمارا جو اب معاشرہ رہ گیا ہے وہ پیورلی جس کو کہتے ہیں مسلم معاشرہ نہیں ہے. ہماری شادیاں ہیں، ہماری اموات ہیں، سب میں جتنے بھی اوہام ہیں، جتنے معاملات ہیں، سارے یہودانہ اور مشرکانہ اور سب اس طرح کے معاملات ہیں. سارا وہ جس کو کہتے ہیں خلط ملط ہو کے رہ گیا ہے. لہٰذا سمجھ لیجئے گا کہ فما جزاء من یفعل ذلک، تو نہیں ہے سزا اس شخص کی سوائے اس کے کہ جو تم میں سے اس طرح کا کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی جو ہے وہ کیا کرے کہ ذلیل و خوار کرے، اس کو رسوا کرے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی تمہارے لیے سرپرائز ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے ان حرکتوں سے جو تم کر رہے ہو. بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے یہ احکام اور ہمارے لیے بھی ہے. ہم بھی کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. میں بارہا اس چیز میں حدیث بھی سنا چکا ہوں کہ لَتَتَّبِعُنَّ، کہ تم لازماً وہی کام کرو گے جو پچھلی امتوں نے جو کام کیا. وہ بٹے تھے 71 فرقوں میں، وہ بٹے تھے 72 فرقوں میں، تم ایک قدم اور سونے پہ سہاگا کام کرو گے، تم 73 میں بڑھ جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ ہے وہ ایمان کی حالت. اور اس میں آپ دیکھیں گے، میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں ان چیزوں کو، کہ ساری کی ساری بحث سورۃ البقرہ میں جو ہو رہی ہے وہ ایمان سے متعلق ہے. کہیں آپ کو اس میں اسلام کا لفظ نہیں دکھے گا، پوری سورۃ البقرہ میں کہیں اسلام کا آپ کو لفظ نہیں دکھے گا. ساری بحث اس میں ایمان پر ہو رہی ہے. کیوں ہے اس کی وجہ؟ تعویل خاص میں بھی یہ فلسفہ سمجھ لیجئے اللہ پاک رب العزت کے کلام کا، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. تعویل خاص میں بھی اگر دیکھیں تو ایمان کے دعوے دار تو ہیں. وہ منافقین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں؟ قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ایمان کے دعوے دار تو وہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کے دعوے دار وہ بھی ہیں جو یہود تھے، یا جو اس طرح کے جو منافقین جو لوگ تھے، جو ایجنٹس نما لوگ تھے، ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے. اسی طرح سے تعویل عام میں ایمان کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں. ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں جی، بالکل ہم مانتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، ہاں جی بالکل ہے. اللہ تعالیٰ ہے، ہاں جی بالکل ہے. محمد رسول، ساری چیزوں کو ہم بھی مانتے ہیں. پھر ہمارا وہ عمل کے اعتبار سے جس کو کہتے ہیں کہ نمبر کے مارکس کے حساب سے دیکھا جائے 0.
اگر رزلٹ کاؤنٹ کیا جائے تو وہ انسان جو منہ سے جھٹلا دیتا ہے، کفر بالقول یا جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو انسان ہے بالعمل کر رہا ہے، اس میں رزلٹ تو زیرو ہی آئے گا نا دونوں کا۔ بھائی بڑا موٹا سا کلیہ ہے، ایک انسان جو زبان سے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو، بات سمجھ آ رہی، میں نہیں مانتا قرآن کو، وہ انسان بھی کافر ہے، اس کا رزلٹ بھی زیرو آ جائے گا۔ ایک انسان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں جی اللہ ہے جی رسول ہے جی قرآن ہے جی اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، ساری چیزیں، بلکہ یہ انسان تو اور بڑا مجرم ہے۔ اسی کی ضمن میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے اللہ کا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو منافق ہے۔ کافروں کے لیے تو ایک وقت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب، لیکن منافقین کے لیے، یہ جو مسلمان امت جو منافقوں والی روش اختیار کریے، زیادہ بڑی مجرم ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب کی جو ہے، علم کہتے ہیں اس کو درد کو، اور علیم سے مراد بہت زیادہ دردناک۔ تو لہٰذا یہ معاملات اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا پڑیں گے۔ جو موروثی عقائد ہمارے بنے کہ جی ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں جی، ہمارا تو یوں ہو جائے گا، چھڑا کے لے جائیں کر لیں گے، یہ سارے شیطانی چالیں، یہ ساری شیطان کے دھوکے ہیں۔ ہمیں کچھ اعمال اکٹھے کرنا پڑیں گے جو ترازو میں تولے جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 86 میں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ۔ اب یہ تعویل خاص میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ناہنجار لوگ تھے، یہود کے جو لوگ تھے، جو بھی اس طرح کے منافقین لوگ تھے، ان کے بارے میں تعویل خاص میں عرض کیا جا رہا ہے کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ۔ اور میں نے یہ لفظ بتایا تھا، اولئک کا لفظ کو میں نے سرٹیفکیٹ کا نام دیا ہے، میں لکھوا چکا ہوں آپ لوگوں، یہ الائی کا جہاں پر آ جائے یہاں سمجھ لیجئے کہ دیر اینڈ ڈن والی بات ہوتی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، قول فصل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ازیوم کر لیجئے کہ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک الذی، در حقیقت، اور ترجمے میں بھی بڑا پیارا ترجمہ ہے اس کا، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ، اولئک الذی اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، منافق انسان تعویل خاص میں ہو، ان کے بھی یہ معاملات تھے، دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی ان کو۔ ہم دیکھ کر آئیں جتنی نجاست ہمیں سیرت الانبیاء میں، جتنی نجاست بھی ہم نے یہ منافقین کے بارے میں دیکھی، کافروں کے بارے میں، سارے معاملات یہ کہ دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی ان کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی کا علاج جو ہے پھر محمد رسول اللہ نے بتایا، 3 بار کم سے کم 3 بار تو تم موت کو یاد کرو، اللہ سے ملاقات کے متمنی رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، تعویل خاص میں بھی ان کا یہی تھا، آج ہمارے بھی یہ معاملات ہیں، آگے چل کے تو آیات میں کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ در حقیقت جنہوں نے کیا کیا کہ آخرت کی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر، اور انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی 60 سالہ 50 سالہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے جیسے وہ اس دور کے یہود اور جو مشرکین تھے اور جو کفار تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی زبان سے اس چیز کو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ انسان اکٹھا کر لیا جائے گا، مذاق اڑاتے تھے اس چیز پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بھی عقیدے اسی طرح کے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بھی عقیدے تقریباً اسی طرح کے، لیکن ہم اپنے منہ سے نہیں کہتے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو، اندر سے یقین ہو ہمارا کہ ہمیں بھی اکٹھا کیا جائے گا، پور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کر کے بالکل اسی طرح کی شکل میں بنا کے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے وہ کھڑا کر لیں گے انسان۔ وہ بالقول اس کام کو کیا کرتے تھے کہ ٹھٹا بناتے تھے، کیسے ہو جائے گا، عما یتساءلون، جیسے آگے چل کے ہم پڑھیں گے کیا بات ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کیا کس بڑی خبر کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنائی، یہ مکی صورت کی میں بات کر رہا ہوں، عما یتساءلون جو صورت ہے، اس میں جب یہ خبر سنائی تو لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا محمد رسول اللہ، کیسی باتیں، کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں کہ عن النبأ العظیم، کہ قیامت نامی کوئی چیز ہوگی، دنیا اکٹھا کیا جائے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ بھائی یہ کوئی بالکل بہک سے گئے ہیں، پہلے تو کچھ اور دعوے تھے، اب تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جو محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے القاب سے نوازا۔ تو لہٰذا اس میں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا، ہمارے سامنے بھی 2 آپشنز ہیں، ساری چیزوں کو انسان نہیں کر سکتا، یا تو دنیا کر لو یا پھر آخرت کا کر لو، لیکن یہ ہے کہ ایک تیسرا رستہ ہے توازن میں لیتے ہوئے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھو اور اللہ کے حقوق کا بھی رکھو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں، بڑی حقوق العباد کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ایسے ہو بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، بڑا لوگوں کو جھک کے سلام کر رہے ہیں، لیکن معاملات یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ میں جو ہے وہ زیرو ہیں بالکل۔
تو جو انسان اللہ کے حقوق میں زیرو رہا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ تم نے ساری عمر بھی اگر شرک کیا، ساری عمر بھی کفر کیا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن وہ معاف تمہیں کب کرے گا؟ جب تم توبہ کر لو، جب تم پلٹ جاؤ اس زندگی سے، اس کفر کی روش کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ ایک اسلام کی، تسلیم کی زندگی تم اس میں آنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کہ انسان کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد، اس کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آمنے سامنے جو ہے وہ انسانوں کو بٹھائے گا۔ میرے پاس ڈیزائن انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گا، پہلے بھی کافی بار میں نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آمنے سامنے بٹھا کے جو بھی معاملات ہوں گے، ڈیبٹس کریڈٹس کو بیلنس کر کے جو بھی کچھ ہوگا، وہ انسان جو ہے پھر کنگال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حقوق اللہ کی بھی ہم نے جو ہے وہ پوری پیروی کرنی ہے۔ یہ اس میں بالکل توازن میں لے کے چلنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ اخلاق، بہت زیادہ پیار محبت، لیکن یہ ہے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں اللہ کے حقوق میں بالکل زیرو ہے، محمد رسول اللہ کی جو اطاعت کے جو اس میں بالکل زیرو ہے۔ تو یہ اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے، اللہ کے معاملات بھی لے کے چلنے ہیں اور حقوق العباد کے بھی معاملات لے کے چلنے ہیں۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سن لے کان کھول کے لوگ کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے آگے چل کے تو اور آیات میں کھول کے ان کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں تو ذرا تھوڑے سے سمجھ لو کہ فلا يخفف عنهم العذاب، کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آگے چل کے تو ایسے الفاظ آئیں گے کہ جس کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پڑھتے ہوئے۔ فلا يخفف عنهم العذاب، تو ایسے لوگوں کے لیے ہرگز جو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عذاب میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچائی جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے جن کو داروغہ بنایا ہے اس کا جہنم کا، ان کے دل ایسے نہیں ہے کہ پسیج جائے، وہ بہت شداد غلیظ، بہت مضبوط دل ہے ان کے۔ تم رو دھاڑو چیخو پکارو کچھ بھی کرو، وہ تم پر ترس نہیں کھائیں گے، یہ بات سمجھ لینا، کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے امر سے پیدا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے امر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی کے آگے کے یہ معاملات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، تو اسی کو اگر آپ ٹریس آؤٹ کریں گے اس آیت کو تو وہ آگے کے معاملات آ جائیں گے۔ لہٰذا آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہ پھر سے جو ہے وہ ان چیزوں کو رکھا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دے چکے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بے شک ہم نے دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ کتاب۔ میں کتاب کے ضمن میں بتا چکا ہوں، شریعت جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پے در پے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہے کہ رسول بھیجتے رہے۔ سمجھ آ گئی؟ من بعدہ بالرسل، کہ اللہ تعالیٰ پے بر پے جو ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہرحال جو وقفہ ہے بیچ کا وہ کتنا ہے؟ 1272 کا اس کا وقفہ ہے ان دو کا۔ لیکن یہ کہ اس کے بیچ بھی بہت سارے نبی اور بہت سارے جو ہم نے شجرے میں بھی دیکھا ہے، بہت سارے نبی جو ہے وہ آتے رہے اس کے بعد بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی آئے۔ یوشع ابن نون موجود تھے، اور بھی میں نے وہ یون کر کے جن کا نام تھا وہ بھی میں نے بتایا، اور بھی بہت سارے ان کے بعد، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور بھی بہت سارے نبی جو ہیں ان کے بعد آتے رہے۔ تو یہاں پہ جو رسول جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ نبی کے ضمن میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ آپ یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ رسول جو ہے یہ بڑا ہے، تو لہٰذا یہ نبی کی جگہ کبھی رسول اور رسول کی جگہ کبھی نبی جو ہے یہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے عطا کی تھی عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح بینات، بائن کھلی آیات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی تھی روح القدس کے ساتھ۔ اب یہ روح القدس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ علم جو وحی والا علم ہوتا ہے، روح القدس اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو روح القدس کہا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پکارا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پکارا ہے روح القدس کے نام سے۔ اسی طرح سے تیسرا جو مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود کی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی جو ان کی یہ سمجھ لی جو کنسٹرکشن تھی، ان کی جو تخلیق تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس۔ بہرحال یہ معاملات سارے جو ہیں غیبی معاملات ہیں، ان کے کیا حقائق ہیں واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ روح القدس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا۔
اب آگے ان کا جرم بیان کیا جا رہا ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اور ہر بار ایسے ہی تم نے نہیں کیا یہ چیز. اس کو سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی آیا تمہارے پاس، جاءکم رسول، تمہارے پاس کوئی بھی میسنجر آیا اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں یہ رسول کا جو لغوی جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس میسنجر، یعنی نبی کا کیا مطلب ہے؟ خبر سنانے والا. بات سمجھے، نبا سے بنا ہے یہ، عن النبا العظیم. تو نبی سے مراد بھی یہ ہے خبر سنانے والا، لیکن وہ رسول کے بارے میں اور نبی کے بارے میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں. رسول جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پکارا ہے، اس ہستی کو پکارا ہے جس کو کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسالت، جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری رکھ دی ہو. لیکن نبی ہے، ان کے معاملات یہ ہیں کہ وہ ایک رسول والی ذمہ داری بہرحال ان پہ نہیں رہتی، اور یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں کیا جا سکتا، نبی جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں اور قتل کیے بھی جا چکے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اور نبی کا یہ جو فرق ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے افکلما جاءکم رسول. اب یہ رسول جو لفظ آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجیے گا، یہ میسنجر، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو جب تمہارے پاس کوئی میسنجر، کوئی ایلچی ہمارا، کوئی ہماری بات کو لے کر آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جیسے میں بھی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک رسول ہوں. اب بڑی نیوکلر بم گر گیا ہوگا، کیا کہہ دیا سر نے؟ عربی زبان میں رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی پیغام لے کر آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے، ہم نے جو رسول، بس ہمیں ایک پتہ ہے وہ رسول کا جو لفظ ہے، لیکن ہمارے رسالہ ہے، مرسول ہے، یہ سارے الفاظ ہیں. عام ہماری اسپوکن لینگویج میں یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح سے میں بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، میسنجر کا میسنجر ہوں. میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہ جو خبریں میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اللہ کے کلام کی خبریں سناتا ہوں. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ دجالیت ہو گئی، یہ فتنہ ہو گیا بہت بڑا. اس میں یہ کہ پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن رسول اللہ کا رسول، جیسے بلغوا عنی ولو آیتن، میرے بہاف پہ جو بھی تم آیت رکھ سکتے ہو، کوئی ایک آیت بھی تم اگر رکھ سکتے ہو تو لہٰذا یہ لفظ جو رسول ہے یہاں پہ جس ضمن میں آ رہا ہے وہ میسنجر کے اس میں آ رہا ہے کہ میرا میسج پہنچانے والا وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے. یہ نبی اور رسول کا جو بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، تو پھر اس میں کیا ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا، کوئی بھی رسول تمہارے پاس آیا ایسے احکام کو لے کر جس میں کیا تھا؟ لا تہوی انفسکم، جس میں تمہاری نفس کی، تمہاری ہوا کہتے ہیں اس کو، خواہش نفس کو کہتے ہیں. بما لا تہوی، اس میں یہ ہوا انفسکم استکبرتم، تو اس میں تم نے کیا کیا؟ جو چیز تمہاری خواہش نفس پر گراں گزرتی تھی اس پر تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، اس پہ تم نے جو ہے وہ سرکشی کی، استکبار کیا. اور یہی لفظ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، آدم و ابلیس، جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، جو سورۃ میرے خیال سے غالباً تیسرا رکوع تھا یا چوتھا رکوع تھا، اس میں یہ چیز آ گئی تھی. شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا، استکبرتم، کہ اس نے استکبار کیا تھا. اور یہی میں، اور یہ بات بھی میں اچھی طرح سے بتا چکا ہوں کہ انسانوں میں سب سے بڑا دشمن یہود ہے انسان کا. سارے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، سارے بے حیائی کے معاملات، ساری یہ چیزیں جتنے بھی ہیں، یہ سب یہودوں کی ساتھ، جو ہم بچپن سے سنتا ہے یہودوں کی سازش، اس میں کوئی اس میں مغالطہ نہیں اس چیز کا کہ یہودیوں کی سازش ہے. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آخری نبی کی جو امت ہے یہ کامیاب نہ ہو جائے کسی بھی طرح سے. تو سب سے بڑا دشمن انسانوں میں یہود، یہ سب سے بڑا دشمن انسان کا. اور سب سے بڑا دشمن جنات میں کون ہے؟ ابلیس. اس کے بھی چیلے چاٹے ہیں، ان کے بھی چیلے چاٹے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیے گا. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو تم نے کیا کیا کہ استکبار کیا اس چیز کا. ففریقا کذبتم، پھر اس میں سے بھی ایسا نہیں کہ استکبار ہی کیا، اس میں سے کچھ لوگوں نے تو ان رسولوں کو جھٹلایا. ففریقا کذبتم، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا. فریق کہتے ہیں ٹیم کو، ہمارے یہاں جو فٹ بال وغیرہ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو فریق کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں بعض جو ایسے لوگ تھے، یعنی کچھ تمہارے گروہ میں سے آدھے لوگ اس طرح کے تھے، آدھی تمہاری ٹیم ایسی تھی تمہاری شیطان کی چیلوں کی، جنہوں نے کیا کیا؟ کذبتم، کہ تم نے جھٹلایا. کذب، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے کذب. تو ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اور جو بہت زیادہ سرکش تھے، جو بہت زیادہ اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے کیا حرکت کی؟ وہ ایکسٹریم کنڈیشن میں لے کے گئے اور انہوں نے انبیاء کا قتل کیا. میں بارہا بتا چکا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں، جس کو آج ہم جانتے ہیں، اس کو جو ہے صحن میں لا کے حضرت زکریا کو جو سنسار کیا گیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا. سارے معاملات تھے، اور بھی بہت سارے انبیاء کی لسٹ ہے جن کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا گیا.
وقالوا قلوبنا غلف، اور بڑی ڈھٹائی کا آگے سے جواب دیتے تھے. وہ جواب کیا تھا؟ ہمارے جو دل ہیں جی یہ تو بڑے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جب وہ سنتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کسی غلط چیز کی ان کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، کسی غلط بات کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. بڑی بےغیرتی کا جواب جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں بھائی یہ تو بڑے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اس کی ظاہری شکل آپ کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جائے گی. کبھی آپ بھی کسی پہ اس طرح کا کریں گے، سامنے والا اتنا ٹھنڈا رسپانس دے گا، اتنا ٹھنڈا رسپانس دے گا، آپ کو محسوس ہوگا جیسے کوئی بہت بڑے کسی غلط کام کی آپ دعوت دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ انسان جب اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو یہ ساری چیز ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. ایسے لوگوں پہ جو ڈھٹائی کی جو روش اختیار کرتے ہیں، جو تاویل خاص میں بھی تاویل عام میں بھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غلف والی جو چیز، غلافوں والی چیز جو ہے کہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے. تلک امانی، جیسے ہم نے پہلے یہ چیز پڑھی تھی. بل لعنہم اللہ، در حقیقت معاملات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر لعنت کر چکا، پھٹکار اللہ کی ہو چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو ملیں گی آپ کو یہ معاشرے میں یہ چیزیں ملیں گی کہ جب آپ بات کریں گے یہ ہوگا تو بڑا ٹھنڈا رسپانس آئے گا، بڑا اس طرح کا، اور ان کو لگے گا جی بھی ہم تو بہت زیادہ اس طرح کے سارے معاملے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ اللہ کی لعنت ہے. اب یہاں بھی روش سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کی، یہ ہر آیت میں اللہ کی روش، آڑے ہاتھوں لینے والی اللہ کی روش ہے. یہ تم نے جو معاملات کیے کہ سارا جرم کرو، ساری حرام کاریاں کرو، ساری حرام خوریاں کرو، اور کہہ دو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. کہیں قرآن میں اس طرح کی اب تک تو ہم نے نہیں پڑھی، آگے بھی میں اس چیز کو مینشن کروں. یہاں پہ بھی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آڑے ہاتھوں لیا، لعنت اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں. تم جو ہے وہ حرام خوریاں کرتے رہو اور تم پہ ڈھٹائی کے ساتھ شیطان نے تمہیں پٹی پڑھا کے رکھی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ صرف شیطان کی چال ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ شیطان جو ہے بہت بڑا چال باز ہے، لہٰذا وہ تمہیں اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. اور یہ سب سے بڑا دھوکہ کیا؟ اللہ بہت غفور رحیم ہے. ساری دنیا کی حرام خوریاں انسان آج کر رہا ہے، کہتا ہے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جی وہ معاف کر دینے والا ہے. جی یہ ساری پٹیاں شیطان نے غفلت میں ڈال کے رکھا ہے. ٹائم اوور ہو جائے گا، مر جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو جائے گا ایسا انسان. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہیں تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں. اس طرح کی چیزوں پر جو بات جو کی جاتی ہے بہت کم. ایمان لانے والوں کی جو کوانٹٹی ہے ہمیشہ بہت کم رہتی ہے. یہ ہر دور میں یہ معاملات ہے. آج بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن تو نہیں ہیں. میں یہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا، بڑا کھول کے ان چیزوں کو رکھ چکا ہوں. الحمدللہ اب تو بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہوگی. ہمارے جو معاملات ہیں، ہم مسلمان ہیں. وہ مسلمان بھی کس طرح کے ہیں؟ جو پلرز جو ہیں اس پہ بھی پوری طرح سے قائم نہیں ہے. اس کے 5 یا 6 پلرز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. ہماری مسلمانیت کا، تسلیمیت کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ 6 پلرز کو بھی پورا نہیں کر پاتے. تو لہٰذا ہم صرف مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے ہم نہیں ہیں. اگر سچا ایمان اگر ہمیں ہو تو آج دنیا میں جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو ذلیل و خوار مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، جو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے جو انسان پر، وہی معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ والے معاملات تھے. اگر ہم اتنے اچھے ہوں، حقیقی ایمان ہمارے پاس ہو، تو آج یہ معاملات ہوں ہمارے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہیں تم میں سے کہ جو ایمان لاتے ہیں. تعویل خاص میں بھی یہ معاملات ہے، بہت کم، بہت تھوڑے سے لوگ تھے اس طرح کے جو ایمان لائے. پورا کا پورا تو اس طرح کا نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اس طرح کے بہت کم لوگ تھے اس طرح کے. صحابہ کرام میں سے تھے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، میکسیمم 10 لاکھ لوگ ہوں گے. اور کتنے لوگ ایمان لائے محمد رسول اللہ کی اس پہ. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو جو ہے محمد رسول اللہ نے ٹریننگ دی، ان کو داعی بنایا، انہوں نے پھر آگے کام کیا. اس سے یہ ہے کہ پھر بڑی بڑی سلطنتیں گرائی گئیں. وہ بھی محمد رسول اللہ کے حق میں ہی آتی ہیں وہ ساری چیزیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے آخری اس میں جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 89 میں فرمایا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اب یہ وہ آیت آ گئی جس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا ہے. اور ولما، اور جب ان کے پاس، جاءہم کتاب، جب ان کے پاس بھی کوئی کتاب آئی. اب یہ ایک لفظ جو یہاں پہ آ رہا ہے کتاب، ذرا اس سے بھی سمجھ لیجئے گا، یہ بھی مترادف طور پر جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کتبہ علیکم. تو یہ کتاب سے جو مراد ہے، کتاب اس چیز کو کہتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. ہمارے یہاں نارملی ہر کتاب کو جو ہے وہ کتاب کہہ دیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے بھی کتاب کو کتاب کہہ دیا، تو
ہر کتاب جو ہے وہ بک ہو سکتی ہے، لیکن عربی میں کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس میں فرضیات، جس میں حرام اور حلال کے معاملات ہوں۔ کتاب یعنی کتب علیکم سے کیا مراد ہے کہ تم پر فرض کی جاتی ہے چیز۔ تو اللہ کی نظر میں کتاب جو ہے وہ صرف اور صرف کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن یا تورات ہے یا انجیل ہے، یہ کتاب ہے۔ باقی یہ ہے کہ اردو میں ہم نے اسی کی ٹرانسلیشن کتاب کر لی، ہر وہ جو کتاب ہوتی ہے جو بھی بک کی شکل ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے کتاب بلاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں کیونکہ کتبہ سے یہ لفظ بنا ہے کتاب، تو کتاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حرام اور حلال، اور یہ حرام اور حلال کی اگر دوسری تشریح کر لو تو یہ شریعت ہو جاتی ہے، یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا۔ تو لہٰذا یہاں آ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ہر وہ فریضہ یا ہر کتاب جب بھی تمہارے پاس وہ آئی، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتی ہوئی آئی۔ یہ تصدیق کرتی ہوئی کیا ہے؟ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اصل کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اصل اوریجنل کتاب۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا پارٹ نکال کے اس کو لا کے دے دیا جاتا ہے، جی یہ تورات ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے، دنیا میں اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے تورات۔ اسی طرح سے کیا دوسرا ایرا آتا ہے، دوسرا رسول آتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پارٹ اس اصل کتاب میں سے نکال کے لا کے دے دیا جاتا ہے، وہ انجیل ہو جائے۔ اصل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کتابیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اس کی مصدقہ اشکال ہیں۔ اصل کتاب وہاں ہے، اصل سورسز وہاں پہ ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا پارٹ اس کے تھوڑے احکام اللہ تعالیٰ کے نازل کیے جاتے ہیں، لیکن ہے وہ اس کا سورس اوریجنلی لوح محفوظ ہی ہے، وہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی جو معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے گا، اس کا سورس تمام جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اس کا سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہی ہے۔ یہ جو بھی قلم لکھنے والا ہے، جو بھی معاملات ہیں، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، سمجھ لیجئے گا اس کو اچھی طرح سے۔ سورس، اس کی جڑ بنیاد ایک ہی ہے، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، اس کی سورس ایک ہی ہے، اوریجنل کتاب ان کی وہی ہے، وہاں سے جو ہے تھوڑے بہت احکام جو ہے لا کے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کتاب، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ بار بار یہ مضمون آتا رہے گا کہ تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے، پچھلی کتاب کی تصدیق ہے یہ کتاب، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ چیز ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی بھی کتاب آئی تو وہ تصدیق کرتی ہوئی آتی تھی۔ اب یہ بالکل آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تصدیق کیوں کرتی ہوئی آتی ہے۔ ایک ہی کتاب تو ہے، اسی کے تو جلدیں ہیں یہ، یعنی مثال کے طور پر جیسے صحیح بخاری ہے، قرآن کی تفسیر ہے، وہ ایک ہی قرآن کی تو تفسیر ہے، اسی طرح سے ساری کتابیں جو ہیں ان کا سورس وہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اب یہ وہ عنوان آ رہا ہے، یہ مضمون آ رہا ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی یہودی قبائل جو ہے، یہ نبی آخر الزماں کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، کہ یہ جو ہے وہ فتوحات کی دعائیں کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی، کہ یہ عرب کے قبیلے ہیں، بدو قبیلے ہیں، لڑنے مرنے میں زیادہ وہ ہیں، 2 منٹ میں پچھاڑ کے رکھ دیتے۔ تو جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، عرب کے قبیلے جو بہت جنگجو قبیلے تھے، پھر اس طرح کے جو معاملات ہوتے تھے اس میں پھر یہ جھولیاں پھیلا کے جو ہے ان کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ صبر کرو، جب آخری نبی جب آئیں گے ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں بتائیں گے۔ لیکن وہ آخری نبی کیا آتے کیا نہ آتے، وہ معاملات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی جو آخری آنے تھے وہ عرب میں سے اٹھا، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ کیا تھی؟ ان کی ناہنجاریت۔ اگر یہ سیدھے چلتے تو ہو سکتا ہے نبی آخر الزماں جو ہے وہ اسی بنی اسرائیل میں سے آ جاتے، لیکن یہ سارے معاملات تقدیر کے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سب کچھ طے شدہ ہے۔ ایسی بات کہنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو جاتا تو ویسے ہو جاتا، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے ساری چیزیں، اگر یہ تورات کو ہی نہ چھپاتے تو یہ سارے یہ معاملات جیسے محمد رسول اللہ ہے سارے لوگ سجدے میں گر جاتے، ہاں جی ہم آپ کی بات کیا تھا۔ تو یہ سارے انہوں نے اصل جو پچھلی جو کتابیں تھیں اس کو چھپایا انہوں نے۔ اب اس کی ایک شکل میں اور آپ لوگوں کے سامنے آج اس میں رکھوں گا، یستفتحون کے ضمن میں یہ بات میں رکھنے لگا ہوں کہ اس بات کی زندہ دلیل جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے دور میں ہی پوری ہو گئی تھی۔ اب ایک قصہ چھوٹا سا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کی دلیل ہے کتاب ابن ہشام، جلد نمبر 2 پیج نمبر 165 جو کہ اس کا نیو ایڈیشن ہے پرنٹڈ۔ اس میں یہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت حضرت صفیہ ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں سے تھی، ہماری ماؤں میں سے ہیں، ام المومنین ہیں۔ تو ان کے معاملات یہ ہوئے کہ ان کے جو ہے وہ ایک چچا بھی تھے، یہود کے عالم تھے،
یہ جو تھی ام المومنین، ان کا قبیلہ جو تھا وہ بنی اسرائیل قبیلے سے تھا، اسلام سے یعنی پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دعوت کا کام شروع کیا ہے. تو یہ پس منظر جو ہے اچھی طرح سے ہمیشہ اس کا اسکیچ بنا کے رکھا کریں، ورنہ قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے یہودی قبائل جو ہے وہ نبی آخر الزماں کے بارے میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو ہے وہ دعا کرتے تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ اس بات کی جو گواہی ہے وہ کیا ہوا کہ اس بات کی شہادت محمد رسول اللہ کے دور میں ہی پوری ہو گئی. وہ کس طرح سے ہوئی کہ وہ جو ام المومنین تھی حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ایک تو چاچا تھے ان کے، وہ بھی عالم تھے یہودوں کے، اور ایک ان کے والد تھے وہ بھی عالم تھے یہودوں کے. تو ایک دفعہ اس میں اس طرح سے ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ سے چچا اور ابا یہ دونوں، حضرت صفیہ ام المومنین کی میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہا، تو ان کا یہ ہوا کہ وہ مل کر آئے محمد رسول اللہ سے، ساری بات سن کر آئے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر آئے ہیں چچا اور ابا تو آپس میں اکیلے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ چچا جو ہے ابا سے پوچھ رہا ہے، ان کے دونوں یہودی و عالم ہیں، ان سے وہ پوچھ رہے ہیں، اور یہ ام المومنین جو ہے صفیہ یہ جو ہے وہ کان لگا کے سن رہی ہے کہ کہاں سے آئے، کیا بات ہو رہی کیا ہے. وہاں انہوں نے یہ چیز سنی کہ وہ چچا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو سنا آپ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کی باتیں ہیں یہ، کیا واقعی آپ کا دل اس طرح کا کہتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ آخری نبی ہیں، لیکن ہم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی مخالفت کریں گے. تو یہ اس کی ظاہری شکل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ اس طرح سے آگے بھی اور چیز آ جائے گی کہ اس طرح سے جانتے ہیں محمد رسول اللہ کو، اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بھائی شاخ ہی تو چینج ہوئی ہے، نسل، یعنی یہ اسماعیل کے بیٹوں میں سے ہیں، یہ جو ہے وہ یعقوب کے بیٹوں میں سے ہیں، یہ سارے ایک ہی تو ہیں. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے اوپر چلتے جاؤ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے جو ہے وہ 3 بیٹے، اور وہ سارے جو بیٹے ہیں ان کے 8 بیٹے، 5 بیٹے، 6 بیٹے ایک سے، اور یہ اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے معاملات ہوئے کہ یہ جان چکے تھے، اچھی طرح سے ان چیزوں کو جان چکے تھے، لیکن اس میں جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اچھی طرح سے جان چکے تھے ان چیزوں کو. تو میں پہلے بھی اس چیز کو بتا چکا ہوں کہ یہی یہودی قبائل جو تھے یہ پہلے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان جب نبی آئیں گے ان کے ساتھ مل کے یہ جو عرب قبیلے جو بدماشی کرتے ہیں ان کو تو پھر ہم تب بتائیں گے. لیکن ان کو لگتا یہ تھا کہ یہ آخری نبی بھی جو ہے یہ بھی عجمی میں سے آئیں گے، لیکن یہ نبی جو ہے وہ عربیوں میں سے آ گئے. یہ ساری وہ زدم زدہ کا جو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہے پس منظر قرآن کا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہی لوگ ان کی حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر. یہ جو کافر جو لوگ تھے ارد گرد کے، یعنی یہ مشرکین مکہ جو تھے جن کا شریعت سے اور یہ اللہ سے تو خیر تعلق تھا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا تو انہیں لات منات عزا کو، لیکن یہ کہ شریعت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل جسے کہتے ہیں جانوروں والا حساب کتاب تھا ان کا. مشرکین مکہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ان لوگوں پر جو یہ مشرکین مکہ مارتے تھے یا عرب کے قبیلے جب ان کو مارتے تھے، یہ اہل کتاب کو سمجھ آ رہی نہیں، اہل کتاب کو جب مارتے تو یہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے بددعا دیتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ مل کے. لیکن پھر اس کے بالکل برعکس میں تفصیل سے ان چیزوں کو پچھلے لیکچر میں وضاحت کر کے آ چکا ہوں، کس طرح سے بیعت ہوئی، کس طرح سے وہ جو جن کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی انہوں نے بیعت کر لی، اور یہ جو ہے کفر کی روش کی وجہ سے یہ پیچھے کے پیچھے ٹھٹر کے کھڑے رہ گئے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے پاس جو آیا انہوں نے پہچان بھی لیا. اب یہ والی بات جو میں نے بات رکھی تھی یہ اس کے ضمن میں تھی کہ کیا میں نے بات رکھی تھی کہ پہچان چکے تھے وہ یہود کے جو 2 عالم تھے، حضرت صفیہ ام المومنین کے ایک باپ تھے اور ایک چچا تھے، دونوں پہچان چکے تھے. اور یہ تو صرف میں نے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، تمام جتنے لوگ تھے کیونکہ یہ چرچے ہوا کرتے تھے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے. تمام جتنے بھی انبیاء جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں جو ہیں تورات میں تھیں، لہٰذا وہ جتنے بھی اس دور کے جو ایلیٹ طبقے کے جو لوگ تھے یہودی، وہ جب مارتے تھے کم تر طبقے کو اس میں بھی یہی ہوتا تھا، وہ بھی یہ دعائیں کرتے. وہ نبی منجی جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے، یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں سارے کاپی پیسٹ والے معاملات ہیں. یہ جب آپ تاریخ میں جائیں گے تمام ساری چیزیں بالکل اسی طرح سے، بالکل ایسا لگے گا کبھی مغالطہ ہو جائے گا آپ کس کے بارے میں یہ چیزیں پڑھا. یہ سارا کیونکہ انسان کی بناوٹ جو ہے وہ اسی طرح کا، وہی جلد بازی ہر دور کے انسان میں ہے، وہی دنیا کی محبت ہر دور کے انسان میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا، تو پھر جب ان کے پاس آ گیا، عرفوا انہوں نے پہچان بھی لیا،
انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی پھٹکار لعنت ہے ایسے منکروں پر، ایسے کافروں پر کہ جو اللہ کے ساتھ جو ہے کیا کرتے، جو یہ منکر ہونے کی روش اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ بے سمجھترو، ابھی یہاں بھی بات رکی نہیں ہے، اور زیادہ مزید امفسائز کیا جا رہا ہے، لعن طعن کا معاملہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ بے سمجھترو بھی انفسہم، اور بہت بری ہے وہ چیز جو انہوں نے بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کے بدلوں میں۔ اگر یہی کام اگر اپنی ایک ظالم جو ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ظالم انسان دوسروں پہ ظلم تو کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ظلم صرف ہم نے اسی کو سمجھا، مار دھاڑ کاٹ پیٹ کو ہم نے ظلم سمجھا۔ ہر وہ کام ظلم ہے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت قائم کی ہے، یہ کہا ہے میرے معاملات کو اس طرح سے کرو گے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ظلم ظالم یہ شرک کے اس میں بھی آتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دستور بتایا کہ اس طرح سے تمہیں چلنا ہے، لیکن انسان کہتا نہیں جی ہم تو اس طرح چلیں گے، وہ انسان ظالم ہے، مفسد ہے، ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ساری چیز، مشرک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے بے سمجھترو بھی انفسہم، بہت بری یہ انہوں نے کیا ہے، بہت برا سودا انہوں نے کیا ہے، اشترا بہت بڑا سودا انہوں نے جو ہے کیا ہے، بیچ دیا انہوں نے، کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو۔ اب یہ جو ظلم کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے، اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ تو لہٰذا بہت برا سودا ہے تم نے کہ دنیا میں تم نے کفر کی روش اختیار کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تم ناکام ہونے والے ہو۔ یہ ہے وہ سودا جس کو کہا جا رہا ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا۔ اب دیکھیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ بات مجھے بہت پہلے بھی رکھ دینا چاہیے تھی، میرے دماغ میں بھی ابھی یہ چیز ابھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کفر کس کو کہتے ہیں، یہ کفر کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مشرک ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی، مشرک ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح سے کوئی اور دوسرے لوگ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں۔ مشرک بھی شرک کرتے تھے، کس کے ساتھ کر، لات منات عزا حبل، کون تھے یہ، اللہ کی ان کو بیٹیاں ہی بنایا تھا نا، فرشتوں کے نام ہیں لات منات اور عزا، تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اس کی زندہ مثال دے چکا ہوں، ہندوؤں میں بھی جو یہ معاملات ہیں کہ فلانا دیوتا، فلانی دیوتی، لکشمی دیوتی، جل دیوتا، لیکن مہادیو ان میں بھی ایک ہے۔ اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، بس یہ کہ کسی نے بھگوان نام رکھ دیا، کسی نے کو رام رکھ دیا، کسی نے کچھ، لیکن ہے وہی اللہ کی پاک ذات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، تو یہ ساری بات جو کی جا رہی ہے کفر کی جو روش ہے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو لوگ تھے محمد رسول اللہ کے دور میں، یہ ان کو سب سے زیادہ جو معاملات جو کھلتے تھے وہ اس چیز پر کھلتے تھے کہ ہم ان کی پیروی کیوں کریں، یعنی اللہ کے ماننے والے وہ بھی ہیں، اور اب آگے چل کے تو یہ بھی معاملات آ جائیں گے کہ انہوں نے اب جا کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کو تو نہیں مانیں گے، ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، باقی یہ کہ جو ہماری کتاب ہے ہاں ہم اس کو مانیں گے۔ اب کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ تم اس کو مانو گے اور اس کو نہیں مانو گے، دونوں ایک ہی تو ہیں، کتابیں سورس بتا چکا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں مقصد کہنے کا میرا یہ ہے، سمجھانے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے، بے سمجھترو بھی، کہ یہ بہت بڑا جو ہے انہوں نے سودا کیا، بہت غلط، بہت برا انہوں نے سودا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بما انزل اللہ، اور یہ سارا کا سارا جو معاملات ہو رہے ہیں جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، محض کس بنیاد پر، بغیا ان ینزل اللہ، یہ سارے معاملات میں نے پہلے بھی بتائے تھے، یہ ساری زدم زدہ جو چل رہی ہے اس کی کیا بنیاد ہے کہ یہ نبی آنا چاہیے تھا ہمارے، یہ نبی بھی تمام انبیاء جتنے بھی آئے بنی اسرائیل میں آئے، یہ نبی ان کو کیسے مل گیا، یہ ہے وہ بغیا ان ینزل اللہ بھی من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی عربوں میں سے اٹھانا تھا اس نے اٹھا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ آخری نبی کو وہ عربوں میں سے اٹھائے گا، کیونکہ حضرت اسماعیل سے لے کر محمد رسول اللہ تک کوئی رسول نہیں تھا، کوئی شریعت کے احکامات نہیں تھے، وہ تو امیین میں سے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ کفر کس کو کافر کہا گیا ہے، جو محمد رسول اللہ کا انکار کرے۔ یہاں میں نقطہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کافی دیر سے، تو کافر انسان وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا انکار کرے۔ اور اب اس کی زندہ مثال دیکھیے گا، آج بھی بہت زیادہ تعداد میں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، میں نے پہلے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ کو ماننے سے انکار کیا۔
ہمارے بھی جو معاملات ہیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آج اگر ہم کسی کے ساتھ اگر کسی کے سامنے حدیث کو رکھیں، وہ کہتا نہیں جی حدیث سے نہیں قرآن سے دکھاؤ، یہ کفر ہے، یہ اور کیا ہے، کفر نہیں ہے تو اور یہ ہے وہ کفر جو ہمارے ہو رہا ہے۔ خاص طور سے خواتین کے سامنے پردے کے احکام میں جب وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز رکھی جاتی ہے، بڑے دھڑلے سے جواب ملتا ہے نہیں جی حدیث سے نہیں قرآن سے دکھائیں۔ یہ کس طرح کی بات ہے جو آج کے لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں ان چیزوں پہ۔ لہٰذا پھر وہی والی بات کہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے اوتھینٹک، کہ دیکھو یاد رکھنا جو چیز میں نے تم پہ حرام کی وہ اللہ نے حرام، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل اس میں جو ہے وہ احکام کے ضمن میں محمد رسول اللہ نے کوئی حکم اپنے اس سے نہیں، میرا دل کہتا ہے، میرا دماغ کہتا ہے، میری منطق، میرا فلسفہ، کچھ نہیں، جو اللہ کی طرف سے احکام آئے وہ احکام انہوں نے پہنچا دیے، بس بات سمجھ میں آ گئی۔ لہٰذا جو انسان یہ منکر حدیث جو یہ بات کہتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں، کل مجھے اس طرح کا میسج آیا کہ جی ہمیں فلاں معاملہ بتا دیں لیکن حدیث سے نہیں قرآن سے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پھر میرے زمین سے پیروں سے جو ہے وہ زمین نکل گئی، میں باہر تھا اور یہ معاملہ کہ جی وہ حدیث سے نہیں قرآن سے دکھا دیں۔ مجھے اتنا غصہ ہے اس بات پہ کہ کس طرح کے لوگ جو ہے وہ معاملات اس طرح کے کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ اور رسول یہ ایک ہی ہیں، یہ سمجھ لو اس چیز کو۔ محمد رسول اللہ نے جس چیز پہ فتویٰ لگایا حرام کا، لعنت کا، وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز۔ یہ ہے وہ فتنہ جو منکرین حدیث کا جو معاملات ہیں کہ وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی حدیث سے نہیں قرآن سے، تم نے کیا سمجھا ہے حدیث کو، یہ رسول اللہ کی بات کو تم کہتے ہو کہ جی اس کو چھوڑیں آپ جو قرآن سے دکھائیں۔ زیادہ تر اسی طرح کے آج بہت زیادہ یہ فتنہ ہمارے اندر، ہمارے بالکل اس طرح کے بالکل نزدیک میں ہیں یہ معاملات کہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے قرآن کی، جب کسی سے بات کی جاتی ہے حدیث کی، وہ کہتے ہیں نہیں حدیث سے نہیں جو قرآن سے دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا مرض اور بہت غلط ہے یہ چیز، یہ کفر ہے، یہی کفر ہے۔ تعویل خاص میں بھی وہ یہ بات کرتے تھے، محمد رسول اللہ کا انکار کیا انہوں نے، اللہ کے تو منکر نہیں تھے وہ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں۔ لہٰذا یہ کفر کی جو تعویل خاص میں جتنی بھی بحث کفر کی ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ کے انکاری تھے، اور آج ہمارے بھی پیچھے اسی طرح کے معاملات ہیں۔ میں خود لوگوں سے جو ہے کہا 2-3 سال میں ان چیزوں پہ قرآن میں لگا رہا کہ کہیں سے کوئی دلیل نکال کے کوئی اس طرح کے معاملات ان کو نکال کے دکھاؤں۔ مجھے بھی اتنا سینس نہیں تھا، مجھ میں بھی اتنا علم نہیں تھا، لیکن اب یہ بات سمجھ میں آئی جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں مد مقابل ہیں۔ اطاعت محمد رسول اللہ کی کرو گے گویا تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے چل کے تو واضح طور پہ یہ معاملات بالکل کھلے لفظ میں ہو جائیں گے، من یطع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ واضح آگے چل کے کھلی آیتوں میں آ جائے گا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کو الگ ان میں تفرقہ مت ڈالنا۔ جو وہ سورۃ البقرہ کے جو آخری اس میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام چیزیں یہ ایک آرگینک ہول ہے، اس میں تفرقہ ڈالنے والا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات محمد رسول اللہ کی بات، محمد رسول اللہ کی بات اللہ کی بات، وہ ایلچی تھے، میسنجر تھے اللہ کے، انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ وما ینطق عن الہویٰ، کوئی بات اپنے جو ہے وہ خواہش نفس سے نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے آج کے دور کا کہ لوگ دھڑلے سے اس بات کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو، میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری زدم زدہ جو چل رہی تھی وہ کس پہ کہ یہ نبی آنا چاہیے تھا، کس میں؟ یہ تو ہمارے میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ جاہل ان پڑھ قوم ان میں کیسے جو ہے وہ نبی آ گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سلطنت ایران میں جب وہ بھیجا گیا، اس نے لے کے چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اس نے کہا یہ گو کھانے والی قوم، یہ بکریاں چرانے والی قوم یہ کہہ رہی ہے، اور ٹھٹا مار کے اس نے جو ہے وہ لیٹر کو پھاڑ دیا اس کو۔ تو یہ آگے چل کے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، منکر حدیث جو ہے وہ دار اسلام سے جو ہے وہ باہر ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ یہ نبی اور اللہ کی بات میں تفرقہ ڈالنے والا انسان ہرگز جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ حدیث میں چھان پٹک کرنا پڑتی ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، کہ اس کے کیا معاملہ۔ اگر اوتھینٹک حدیث ہے اور اس کو انسان ڈٹائی کے ساتھ لگا رہا ہے تو وہی بات آ جائے گی، وہ جو کل میں نے کلیہ رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، تو اس میں کہ چھوٹا سا گناہ بھی تم نے اگر مزین کر لیا کہ فلاں کام ہے، میں ٹائٹس پہنتی ہوں باقی تو سب کر رہی ہوں نا، چلو کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کا بھاویں بنوا رہی ہوں یا اور کوئی اس طرح کی چھوٹا سا، میں نے بتایا تھا کہ سیئہ کہتے ہیں چھوٹی سی بھی چیز کو، اس چھوٹے سے بھی عمل پہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گرفت کر لی اور اس کو مزین کر دیا،
پھر وہ آگے چل کے آ جاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے اولئک ہم اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ جو ہے، یہ کل ہم بڑی اچھے سے اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں. فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر جب وہ گرفتار ہوئے، جب وہ پکڑے گئے، غضب علی غضب، اور وہ اللہ کی غضب در غضب میں. اب یہ کنڈیشن ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے مزاج کو جو ہے یہاں بیان کیا، غضب پر غضب. فباؤ بغضب علی غضب، تو پھر جب وہ پہنچے، واپس ہوئے، لوٹے اللہ کے، تو پے در پے جو ہے اللہ کے غضب کے شکار ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان الفاظوں میں ذرا دیکھو کہ کس طرح کا جو ہے شدت دیکھو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز، اہانت آمیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعویل خاص میں جو ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو پھر یہ وہی والی بات جو ابھی میں نے عرض کی تھی کہ جب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں اور ان کی اتباع کرنی ہے، تو اب یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنی جو کتاب تھی ہم تو اس پر ایمان لائیں گے. اب یہ دیکھو، یہ ہے ناہن جاریت کے نہیں. اب دوسرے رسول آ گئے ہیں، ان کی تم اتباع کر، اب تو تم اپنی کتاب کو چھوڑ دو. تو یہ کہتے ہیں بما انزل علینا، کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہم پر جو نازل ہوتا. اب تورات کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رسول دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، جاؤ داخل ہو جاؤ اس ملک میں، یہ تمہارا ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. تمہیں پوری دنیا کے تمام لوگوں میں فضیلت دی، تب تم نے تو کام کر کے نہیں دیا. اب جب وہ عربیوں میں سے اٹھ گیا، زدہ میں تو اپنی ناک کو بچانے کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس تورات پر ابھی مان لائیں گے جو ہم پہ اتارا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ اس سے جو پہلے کی. اب دیکھیں پھر یہ وہی مضمون آ رہا ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اگر تم قرآن کا تم کفر کرتے ہو تو یہ تورات کا بھی کفر ہے. دیکھو نا، قرآن بھی وہیں سے آیا ہے، تورات بھی وہیں سے آئی ہے. قرآن کا انکار کر رہے ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے، تو اس کا بھی انکار ہو گیا. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، بہت عام سی بات ہے. تم نے تورات کو مان لیا، قرآن کو نہیں مانا، سورس دونوں کا ایک ہی تھا، تم نے اس کا بھی انکار کیا. بھائی اللہ کی ہی بات ہے، تمام جتنا بھی کلام ہے اللہ کا کلام ہے. یہ نہ کہو کہ ہم اس کتاب کو، اور یہ صرف اعراض کے جو ایرا بدلا یا جو رسول بدلے اس کے لیے تم اس بات کو کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی بات مانیں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے. کتاب کا سورس تو ایک ہی ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، اب یہ پھر وہی الفاظ تھوڑے سے بدلے میں، پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریفریش کر رہا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے. لما مصدقا لما معکم، تصدیق شدہ ہے، یہ وہیں سے آ رہا ہے، یہ قرآن بھی وہیں سے آیا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اب جب یہ دعویٰ کر رہا ہے یہود میں سے کہ یہ جو ہے ہم یوں کریں گے، ہم ایسے کریں گے، اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اچھا تم اتنے پارسا تھے، اگر تم قائم کرنے والے تھے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تم اتنے پارسا تھے تو تم پھر نبیوں کا جو ہے قتل کیوں کرتے رہے؟ اب یہ وہ انداز ہے جس کو میں کہتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا. فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم کیوں کرتے رہے؟ اتنے پارسا تھے تو تم نے نبیوں کو، حق کی وجہ سے تم نے نبیوں کو قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچا ایمان رکھنے والے تھے. آیت نمبر 92 میں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہم نے بھیجا تھا، یقیناً آ چکا ہے ان کے پاس موسیٰ بالبینات، کھلی واضح نشانیاں لے کر. اور ہم پوری سیرت پڑھ کے آئے کیسے پے در پے جس کو کہتے ہیں، کیسے معجزات کی چھڑی، پورے 10 یا 12 معجزات ہم نے. مینڈک ہو گئے، اور وہ سارا سمندر جتنا دریائے نیل تھا وہ خون میں بدل گیا، اور وہ ساری چیزیں، سمندر پھٹا، واضح نشانیاں، من اور سلوہ آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ لوگ گر کے پڑھ کے گر گئے اور وہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ ساری چیزیں. پھر وہ جو بقرہ کا آیا تھا کہ وہ بچھڑے کے جو ہے وہ گوشت لگاؤ کرو، یہ ساری واضح دلائل، معجزات جس کو کہتے ہیں. ثم استخذتم العجل، اور یہ ان کا فرد جرم جو ہے اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا، یہ اسی قصے کی تھوڑی سی الگ شکل بیان کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر. ثم استخذتم العجل، اب تم یہ دعوے کر رہے، جھوٹے دعوے تم کر رہے ہو کہ تم اب دین کو قائم کرو گے. اس وقت تو تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے بچڑے کو پوچھنا شروع کر دیا. ثم استخذتم العجل، اس وقت تو تمہارے معاملات یہ تھے. من بعدہ، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں شریعت کے لیے 30 دن کے لیے، اور مزید اس پہ 10 راتیں بڑھائیں، اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پرستی. یہ من بعد ہی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ رہا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہوئی ظالم، تم ہوئی مشرک. یہ ظلم کا ترجمہ دونوں ہو سکتا ہے، مشرک اور ظالم.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ایک اور جو ہے یہاں پہ میثاق ان کا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. ویسے تو ہم بہت تفصیل سے اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں، میں صرف ترجمہ ہی کروں گا اس کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک اور ہم نے میثاق لیا تھا، ایک اور گاڑا قول و قرار لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے وہ جب لے نہیں رہے تھے، جب وہ نخرے کر رہے تھے یوں ہو گیا وہ ہم یوں نہیں کریں گے، ہم اس کی تبلیغ تو کریں گے لیکن ہم خود نہیں کریں گے. سیرت میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ڈیٹیل میں نے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ فرفعنا فوقکم الطور، تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ معجزاتی طور پہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوہ طور کو اٹھا کے لائے، اور پوری کی پوری قوم جو 6 لاکھ جو لوگ تھے ان کے بالکل سروں پہ جو ہے وہ تعینات کر دیا کوہ طور کو. کوہ طور کی بات ہو رہی ہے. فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، اور پھر ایک آواز آئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو کہا خذوا ما آتیناکم، جو دیا جا رہا تو وہ پکڑو اس کو مضبوطی سے، بقوۃ واسمعوا، اور اس کلام کو سنو. آگے سے پھر وہی معاملہ تو قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں، ہم سنیں گے، ٹھیک ہے، وہاں تو وعدہ کر لیا. لیکن پھر معاملات یہ ہوئے وعصینا، اور اس کے بعد پھر انہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ دیکھو یہ موسیٰ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اس کو سیکھو، اس کو یاد کرو، ان کو دیکھو کرو، یہ سب کام ہم کر لیں گے لیکن ہم خود سے اس کو جو ہے وہ اسوا نہیں بن سکتے. یعنی یہ ہے کہ ہم سیکھ لیں گے، ماسٹر ہو جائیں گے، جیسے قرآن میں بھی ماسٹر ہیں لوگ لیکن اسوا کے اعتبار سے زیرو ہیں. بڑے بڑے عالم آپ کو ایسے ملیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بڑے بڑے آج کے دور کے اس طرح کے فتنہ علماء سو، جو میں نے کہا تھا کل، میں نے 2 اصطلاحات بتائی تھی آپ کو، علماء حق اور علماء سو. بڑے بڑے اس طرح کے جو علماء سو آپ کو ملیں گے جن کے معاملات اس طرح کے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ورفعنا فوقکم الطور، کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا. خذوا ما آتیناکم، ہم نے تم سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم، جو تمہیں دیا جا رہا ہے لو اس کو بقوت، پوری قوت کے ساتھ. یعنی جو احکام، یہ قوت سے لو کیا ہے مراد، اس سے سمجھ لیجئے گا، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں، جس طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے خذوا ما آتیناکم، جو بھی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. جو بھی چیز آپ لوگوں پر کھول کے واضح کی جاتی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے لینا ہے بقوت، قوت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. وہ قوت کے ساتھ کس طرح سے؟ پہلے آپ کے معاملات تھے کچھ اس طرح کے، وہ ہماری نسلی معاملات یہ ہیں، ہمارے قبائلی معاملات یہ ہیں، ہمارے ملک میں یوں ہوتا ہے، ہمارے ملک کا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اب جو چیز آپ کو سنائی جا رہی ہے اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا. ہمارے ابو جو ہیں وہ بریلوی ہیں، ہماری جو ہے وہ فلانا وہ دیوبندی ہے، ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے اب جو چیز تمہیں بتائی جا رہی ہے اس کو پکڑو. تو یہ سمجھ لیجیے گا ما آتیناکم بقوت واسمعوا. لیکن ان کے معاملات کیا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سنتے ہیں، ہم سنیں گے اس کلام الہی کو اور ہم اس کو سنیں گے. قالوا سمعنا، لیکن پھر اس کی روش کیا ہوئی؟ عصینا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے نہیں اس کو، ہم سن تو لیں گے اس کو، میں وضاحت کر چکا ہوں. اور یہ ساری حرکات جو ہو رہی ہیں اس کو آگے بیان کی جا رہا ہے. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، یہ سارے معاملات جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی کو جو ہے وہ اس طرح کا عذاب دیں کرے. میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سارے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کی خباثت نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تم کفر کا کرنا چاہو، تم بچڑے کی پوجا کرو، تم گائے کی پوجا کرو. آج بھی لوگ گائے کی، بندر کی، ہاتھی کی سب پوجا کر رہے ہیں، اور بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ٹاٹا برلا سارے بیٹھے دنیا کے ارب کھرب پتیوں میں سے. تو لہٰذا مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز کی آپ پختہ نیت کریں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو، اس میں روک ٹوک نہیں ہے. دنیا میں جو مانگو گے تم ملے گا. تم بچھڑے کی پوجا کرو، تم گھوڑے کی پوجا کرو، تم بندر کی پوجا کرو، کوئی بات نہیں. کوئی فرشتہ آگے تمہیں یہ نہیں کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں جی آپ، یہ تو بڑا نہیں، یہ تو امتحان خانہ ہے، یہاں تمہیں چھوڑ کر رکھا جائے گا. باقی یہ ہے کہ جب تم مرو گے تو سارے پردے تمہارے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کام بھی جو ہو رہا ہے یہ بچھڑے کی پرستش ان کے اس میں تھی. یہ بچھڑے کا جو قرب ہے، جو وہ گائیں کی جو پرستش کا جو معاملہ تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اشربو پلا دیا گیا ان کے دلوں میں، بچھڑے کی ہی اس کو مزین کر دیا. جیسے آج بھی ہمارے دور میں اس طرح خواتین ہیں جی میرے بچے ہیں جی میرے معاملات ہیں جی مجھے یوں کرنا ہے جی مجھے یوں کرنا ہے میرے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی مزین کر رہا ہے. ایک بیٹا لو، دوسرا لو، تیسرا لو، چوتھا لو، ہر سال کا کیلنڈر آ رہا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ بھی جی اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہے جی، اللہ اولاد دے رہا ہے جی، بڑا ہی ہے. لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، تم نے خود اپنے آپ کو اور آزمائشوں میں گرا لیا. مانگو اور دعائیں دے گا اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی کمی نہیں ہے.
لیکن یہ بات سمجھ لینا اچھی طرح سے کہ جو چیز تم مانگو گے، جو تم معاملہ طے کرنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ، وہ اسی طرح کے تمہارے معاملات ہوں گے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. زور زبردستی جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ان کو جو پلائی گئی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آڑے ہاتھوں والا دوبارہ سے آ گیا. یہ جو معاملات ہوئے، یہ انہوں نے خباثت نفس تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے، تم اب یہ تمہارے بچڑے کی پرستش ہے نا تمہارے دلوں میں، چلو ہم اس کو اور زیادہ کر دیں گے. یہ میں نے جو اس کو میں نے جو لفظ دیا ہے آڑے ہاتھوں لے لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی روش ہے. وہ بہت زیادہ غیور ہے. وہ اس کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ جو ہے اس کا شرک کرو. جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو، کسی اور کو اس کی محبت میں کسی کا شریک ٹھہراؤ، ہرگز اس کو یہ قبول نہیں. اسی لیے بارہا میں وہ قرآن کی آیتیں بھی رکھ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائی گئی یہ بات کہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا. یہاں تک محمد رسول اللہ نے کہا، یہاں تک محمد رسول اللہ نے کہہ کے جو ہے اس دنیا سے گئے کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان مجھے یونس ابن متیٰ سے زیادہ مجھے جو ہے وہ میرے قصیدے پڑھ اور کرے. اور نعتوں میں کس طرح کے قافیے ملائے جاتے ہیں، کیسے جو ہے وہ کہ وہی تھا اور عرش پہ اور آ گیا مدینے میں، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ سارا شرک اور کفر کے معاملات ہیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس کفر کی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل میں اور مزین کر دیا. اب دیکھو آ گئی بات وہی نہیں جو میں کہتا ہوں کہ جو معاملہ تم کرو گے وہی معاملات ہوں گے. قل، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے بے سما یامرکم بھی، بہت برا ہے یہ سودا، بہت برا ہے یہ امر، بہت برا ہے یہ حرکت، یہ کام جو یہ کر رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ. بہی ایمانکم، اپنے ایمان کے ساتھ. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو، تم اگر ایمان رکھنے والے ہو تو یہ کام تم ہرگز نہ کرو. قل ان کانت، ابھی آگے کی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 94. قل ان کانت لکم دار الاخرۃ. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یہ قل کا جہاں بھی الفاظ آئے گا اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اس کا کانٹیکس آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک خاکہ بنا لیجئے. قل سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو بھی وحی کی شکل ہوتی تھی جنہوں نے دیکھی ہے کہ جو بھی معاملات ہے. تو یہ قل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل کہہ دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس کی ظاہری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے، پڑھ کے سنا رہے ہیں یا یاد کرا رہے ہیں، جو بھی معاملات وہی کے جو بھی طریقے تھے اس میں یہ قل سے مراد ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے، قل والی بات آ رہی ہے. جیسے کہ الیکا اور علیکا کا میں نے فرق سمجھایا تھا. علیکا سے مراد یہ ہے کہ جو انسان، کاف زبر کا جہاں پہ بھی آئے گا اس سے مراد یہ کہ انسان موجود ہے اور اس کے سامنے کوئی شخص ہے اور وہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی جب وہ دوبارہ سے آئے گا اس پہ وضاحت کروں گا. قل ان کانت، اب یہ بات سمجھ لیجئے گا، میں قل کی تعویل خاص میں بھی سمجھا چکا ہوں اور تعویل عام میں بھی میں بات سمجھا چکا ہوں. قل جو ہے وہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے. تعویل خاص میں محمد رسول اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ ان باتوں کو کہا. تعویل عام میں کیا ہم کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کتنے ہیں ہم میں سے کہنے والے، اس نعرے کو بلند کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ قل هو اللہ احد. محمد رسول اللہ تو مشرکین کے بیچ میں اس آوازے کو بلند کیا، کفار کے بیچ میں جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے وہ اٹھایا، ان چیزوں کو بنا کسی سے ڈرے ہوئے. ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہمارے تو معاملات ہیں کہ دسمبر میں میری کرسمس، ہیپی، اس طرح کے معاملات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ قل کے ضمن میں بارہا میں بتا چکا ہوں، یہ قل جہاں پہ بھی آ رہا ہے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بھی ذمہ داری تھی، یہ صحابہ کرام کی بھی ذمہ داری تھی. وہ اچھے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کے گئے. لہٰذا قل جہاں پہ بھی آئے سمجھ لیجئے گا یہ ٹاسک آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، کہ ان سے کہہ دیجئے، تعویل خاص میں بات کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی ان کانت لکم، اگر تمہارے لیے دار الاخرہ جو ہے عند اللہ خالصتاً، یعنی یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تم گھڑتے ہو، یہ ساری چیزیں تم کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹوں ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، اور ہم تو ایسے ہیں، ہم تو بڑے فضیلت والے. یہ ساری باتیں اگر تم کرتے ہو تو یہ ذرا یہ اسی طرح کا مضمون کل دوسرے الفاظوں میں ہم نے پڑھا تھا. ان سے کہو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تمہارے لیے اگر یہ آخرت کا گھر اللہ کے یہاں مخصوص ہے، خالص اگر ہے، کوئی ریزرویشن تمہاری اگر ہو گئی ہے، من دون الناس، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ چیز. یعنی یہ جو تم دعوے کر رہے ہو کہ صرف یہود ہی ہیں، آگے چل کے وہ آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہے وہ یہود اور نصارہ جو ہے بس صرف یہی جنت میں جائیں گے، لیست الیہود، اس طرح کر کے آیت آ جائے گی. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو کہ تمہارا گھر تو مختص ہے، تمہاری ریزرویشن تو ہو چکی ہے، باقی سب جو لوگ ہیں وہ تو سمجھو پاگل ہے سب.
سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو، اے محمد رسول اللہ ان سے کہو کہ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، تمہاری اگر ریزرویشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گئی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے، فتمنوا الموت، بھائی اگر تمہیں یہ یقین ہے تمہیں کہ تمہاری ریزرویشن جنت کے لیے ہو گئی ہے، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تمہیں تو پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے رونا چاہیے، تمہیں تو جلد بازی کرنا چاہیے دنیا سے جانے کے لیے، لیکن تمہارے معاملات کیا آگے چل کے آ رہا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے وہ کام؟ اور مزید اس کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے وجہ؟ بما قدمت ایدیہم، یہ سارے کام اس لیے ہیں کیونکہ کچھ بھیجا ہی نہیں انہوں نے، کوئی ایسے نیک اعمال ہی نہیں ان کے، سارے کفر کے ہیں، سب معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ یہود کے جو علماء کیا کرتے تھے یہ جانتے بوجھتے دھجیاں اڑاتے تھے، ان کے معاملات یہ لاشعوری اعتبار پہ اور یہ پتہ نہ چلا ہو دیکھا نہ، ایسا نہیں تھا، یہ دین فروشی کرتے تھے۔ بما قدمت ایدیہم، یہ بسبب اس کے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہے ان کے، کیسے مرنے کی جو ہے وہ تمنا کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب علیم ہے، بہت خوب جاننے والا ہے، ان کے دلوں میں کیا چلتا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے بالظالمین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اب وہ مرض کی طرف نشانی آ رہی ہے آیت نمبر 96 میں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور تم دیکھو گے، تم پاؤ گے، یہ تجدہ جو ہے یہ موجود سے بنا، یعنی یہ موجود اس سے لفظ بنا ہے، اصل میں جو لفظ ہے یہ تجدہ وجدہ یہ اس طرح کا ہے، لیکن وہ موجود اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو جو روٹ ورڈ ہے اس کا وجدہ وجدہ تجدہ اس طرح کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، کہ تم لازماً ان میں سے پاؤ گے اس طرح کے، خاص طور سے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہود کے بارے میں، تعویل خاص میں دیکھا جائے تو یہود کے بارے میں، احرص الناس، بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں پر جو ہے حریص ہیں، بہت زیادہ اس چیز کے متمنی ہیں، حریص سے مراد یہ بہت زیادہ جو حرص ہوتی ہے، حرص جس کو کہتے ہیں، علی حیات، کے دنیا میں جینے کے جو ہے، اور پھر آگے اس کو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں یعنی جو مشرکین مکہ ہیں ان سے بھی زیادہ معاملات خراب، یہ ان کے یہود کے معاملات، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس چیز میں تو پھر بھی مشرکین مکہ، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے گا لگے ہاتھوں، یہ غزوہ احد ہوئی ہے، غزوہ فلانی ہوئی ہے، غزوہ، یہ تو ساری مشرکین کے ساتھ ہوئی ہے، یہ یہودوں کے ساتھ کا، ان کو تو مار کے کھندیڑا گیا ہے بعد میں باہر میں، انہوں نے تو کوئی جنگ نہیں کی۔ یہ جو ساری جنگوں کے اور یہ غزوہ، یہ تو سارے کے سارے معاملات تو مشرکین مکہ کے ساتھ ہیں، یہ لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، اپنے باطل بتوں کے معبودوں کے لیے جو ہے اللہ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہودوں کے ساتھ کوئی جنگ تھوڑی ہوئی ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی یہودوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین سے بھی بدتر ہیں یہ یہود، اتنے ڈرپوک قائر جس کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، مسجد اقصیٰ میں کوئی چوہا نکل کے آ گیا، بھاگ رہے پاگلو، ایک چوہے سے ڈر کے، مرد بھی بھاگ رہے اچھل اچھل کے، عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، بہت وائرل ہوئی ہے ویڈیو۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کی بزدل ترین، اور یہ بزدل بھی ایسے نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بزدل کیا، ہر دور میں کاٹے گئے، ہر دور میں کاٹے گئے، نیبوکیڈنیزر نے، بخت نصر نے ان کو کاٹا، 6 لاکھ کو کاٹا، 6 لاکھ کو بندی بنایا، ہٹلر نے بھی ان کے ساتھ ہی معاملات کیے، اور بھی تمام معاملات اسی طرح کے ہوئے۔ ابھی پھر ایسی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جڑوں سے بالکل مٹا کے ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے ان کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی بدتر ہیں یہ ان معاملات میں، دنیاوی زندگی میں حریص ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ان کی چاہتیں تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہر انسان کی جو ہے جی کم سے کم 1000 سنہ، کم سے کم 1000 سال تو عمر ہو، کم سے کم، یہ ان کی حسرت ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی معاملات اسی طرح کے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے بھی جو بڑے بزرگ بہت زیادہ محبت ان کو اپنے مرنے کے لیے تو سمجھو وہ تیار ہی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں ہے۔ لہٰذا یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کی تیاری ہے، تو آپ کو خوشیاں منانی چاہیے اس بات پر۔ اگر گمراہی میں ہو، اور اگر گمراہی میں اگر مر گئے گمراہ، ابھی بھی اگر عقل آ گئی ہے، ہوش آ گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اب اللہ کے سامنے جتنے نوافل ہیں، جتنے فرائض، مضبوطی سے ان کو پکڑو، لیکن یہ کہ اس پہ بھی مایوس نہ ہو جانا۔ تو یہاں میرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ، بندہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کو تو انتظار کرنا چاہیے موت کا، ختم ہو یہ آزمائش ختم ہو، امتحان ختم ہو، میں جا کے اپنے رب سے ملوں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کے ضمن میں جو شہید ہو گیا تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ اس کا قطرہ بھی بعد میں گرے گا، پہلے جنت میں اس کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے قندیلوں کے پاس جو ہے اس کی روح کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو تمہیں مسائل کیا ہیں بھائی؟ یہ سارے معاملہ جو ہے دنیا سے بہت زیادہ محبت، اور جو میں 2 بیماریاں بتا چکا، کردار کی کمزوری، یہ سارا منافقت کی جڑ، یہ ساری شرک کی جڑ، یہ ساری جڑوں کا وہی ہے، ایک کردار کی کمزوری، ابھی کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے جی، وہ جسم سے جو جڑی ہوئی چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا سے بہت زیادہ محبت۔ یہ 2 چیزوں کو جتنا ہو سکے انسان اپنے اندر سے نکالے، تب یہ کہ وہ معاملات ایسے ہو جائے۔ ہمارا نام ہے، ہمارا قبیلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یہ لوگوں کے لیے جی رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کریں گے، لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وما ہوا بمزحزح من العذاب ان يعمر، تو یہاں کیا فرما رہا ہے؟ حالانکہ نہیں ہے بچانے والا ان کو عذاب، تم 1000 سال بھی جی لو گے اس کے بعد بھی تمہیں بچانے والا تو نہیں ہے عذاب۔ خود سوچو نا، 1000 سال بھی تم جی لے، حضرت مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر تھی، اب وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے کہ نہیں داخل کیے جائیں گے؟ اسی طرح سے کوئی انسان ہے 1000 سال بھی اگر کافر انسان جیتا ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو بھائی یہ تو معاملات ایسے ہیں، بڑے سے بڑا نبی ہے، رسول ہے، عالم کوئی بھی ہے، مرنا تو پڑے گا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم 1000 سال بھی تمہیں زندگی دی جائے وہ تو زیادہ تمہارے لیے بڑا حساب ہو جائے، جتنا انسان زندگی گزارے گا اتنا ہی ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے ٹھنڈا پانی کا بھی حساب لے لے گا، میں بتا چکا ہوں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بالکل جس کو کہتے ہیں بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو کہ جو کام کر رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب اس میں یہاں سمجھ لیجئے گا، ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا میں اس کو کر دوں جلدی سے، 10 منٹ مزید میں لے لوں، جو آپ میں سے بہت زیادہ کوئی کام ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر میں آگے چل کے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا حضرت سلیمان کی تھوڑی سی میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گالیاں دیتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے، یہ عذاب کا فرشتہ ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس نے جو ہے نا یہ چیز کہیں جانی تھی، اس نے یہ آنی چیز جو تھی وہ عجمیوں میں تھی، یہ غلطی یہ لے کے گیا، یہ کروایا، اس نے کروایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو اسی طرح سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل من کان عدوا لجبریل، کہ دیکھو جو کوئی بھی، اے محمد رسول اللہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، 2 ٹوک ان کو سنا دیجئے بات، من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ، تو سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح سے، یہ اللہ تعالیٰ کیس لڑ رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، اب یہ کاف زبر کا آ گیا، آپ سے مخاطبت، جو انسان سامنے موجود ہوتا ہے جس کو انگلش میں دیٹ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے THAT، تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ، تو یہ سارے معاملہ جو تم گالیاں دے رہے ہو حضرت جبریل کو اور اس طرح کا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے انہوں نے جو بھی، کوئی مسٹیک نہیں ہے اس میں، کچھ نہیں، مصدقا لما بین یدیہ، جھوٹ بولتے ہو تم اس بات کو، صرف تم گالیاں ہی نہیں دیتے حضرت جبریل کو بلکہ تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ جھوٹ کیسے؟ تمہاری تورات میں موجود تھی یہ بات، تم جھوٹے ہو ایک نمبر کے، تمہارے تورات میں موجود تھی یہ بات، دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہو، ڈرامہ کرتے ہو کہ یہ ایسے ہو گیا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ چیز کہ تورات میں بھی تھا، احمد وہ آئیں گے نبی آخر الزمان، بس یہ چیز ہے کہ یہ چیز اللہ نے واضح نہیں کی تھی کہ عرب میں سے آئیں گے کہ کہاں سے آئیں گے، اس چیز کو لے کے تم نے فتنہ کھڑا کر دیا، لہٰذا یہ جھوٹ ہے، یہ گالیاں جو تم دے رہے، جھوٹی گالیاں دیتے تم، دکھاوے کی گالیاں دیتے تم، کیوں؟ کیونکہ بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ باتیں جو تمہارے پاس جو تورات ہے، اصل تورات اگر تم لے کر آؤ، وہ تو گھڑ گھڑ کے تم نے بیڑا غرق کر دیا اس کا، اصل کتاب اگر تم لے کر آؤ تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بشارت ہے، یہ خاص طور سے ہدایت ہے، بشرا ہے، یہ ان کے لیے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ بشارت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے بشارت ہے۔ کس طرح سے؟ اگر تم اللہ کے لائکس اور ڈس لائکس کو اگر تم جان لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہو گئی، ایک کام غفلت کی بنیاد پہ، حرام کام، سور مثال کے طور پر کھائے جا رہے ہو، بروز قیامت جب تم اٹھاؤ اور تمہیں پتہ چلے بھائی یہ تو حرام تھا، یہ تو بہت بڑا خسارہ تمہارا ہو گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اتار دیا، بتا دیا دیکھو میں یہ چاہتا ہوں تم سور نہ کھاؤ، تم خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔
تو لہٰذا یہ تمہارے لیے بشارت ہے، تمہاری رہنمائی ہے، کیا کرنا ہے، لائکس ڈس لائکس، کس چیز سے اللہ راضی ہوگا، کس چیز سے اللہ کا غضب ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی گئی۔ ہمارے بھی معاملات یہ ہیں، یہاں پہ ایک نقطہ میرے دماغ میں آ رہا ہے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جب ہم کسی سے قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے یہ مسئلہ ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میرا وہ، بھائی تو تم ساری چیز مجھے ذرا یہ بتائیے، مثال کے طور پر کسی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کی کیٹلاگ پڑھیں گے یا آپ یہ کہیں گے نہیں پہلے میں ذرا اس کو استعمال کر لوں، اس کے بعد میں جو ہے اس کی کیٹلاگ کو میں دیکھوں گا؟ کس طرح کی بے وقوفیوں کے جواب ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ابھی ذرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ذرا میں یہ کر لوں، ابھی ذرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میں یہ کر لوں، پہلے میں پروڈکٹ کو پہلے میں دیکھ لوں، شادی کر کے دیکھوں میں کیا معاملات ہے۔ بھائی اگر تم قرآن کو پڑھ کے اچھے سے تم شادی کی جو زندگی کو شروع کرو گے، تمہیں اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی، صبر کی تلقین تمہیں کی جائے گی، اور دوسری تیسری چیزیں فطری چیزوں کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، شادی سے پہلے تمہارے لیے بہت اچھا ہے کہ تم اس کو پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے، تمہیں تمہارے حقوق سمجھ میں آئے۔ لیکن انسان وہی جہالت کی بنیاد پہ، ابھی میری شادی ہو رہی ہے، ابھی میرا یوں ہو رہا ہے، ابھی مجھے یوں ہو رہا ہے، ابھی میرا ایگزام ہو رہا ہے، ابھی میرا فلانا، یہ ساری ہیلے بہانے، انسان اپنی ہی کیٹلاگ سے دور ہوتا ہے۔ من کان عدو للہ و ملائکتی، جو کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے، من کان عدو للہ، جو کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے دشمن اللہ کا، جو کوئی بھی دشمن ہے فرشتوں کا، جبریل کا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تمام سن لو اس کا، اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ من کان عدوًا، کہ جو کوئی بھی دشمن ہے، کس کا؟ ملائکہ کا۔ یہ ملائکہ میں 3 ملائکہ کے جو ہے 2 ملائکہ کے تو نام لے کے یہاں پہ کیا ہے، جبریل اور میکال، جس کو میکائیل بھی کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں اس میں۔ تو مسئلہ یہ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، من کان عدو اللہ، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، بے شک فإن اللہ عدو للکافرین، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، 200% یہ بات اوتھینٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تم حضرت جبریل کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی چیز رکھتے ہو، اللہ کے لیے تم رکھتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کے امر سے پیدا ہے، اللہ کے کن سے پیدا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں اس چیز کو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تم جانتے ہو بے شک ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف، الیکا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا علی قلبک، وہاں پہ بھی قلبک سے کیا مراد تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ جو ہے اس بات کو سامنے اس کو سن رہے ہیں۔ علیکا، یہ جب انسان موجود ہوتا ہے اس میں یہ بات کی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں جو یہ نعرے لگتے ہیں یا رسول سلام علیکا، اب یہ علیکا سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کی نفی ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ سراسر کفریہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر نبی، اب یہ ساری چیزیں بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، اس میں فی الحال ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا، سوالات میں اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے سارا دھندا ہے، نبی زندہ رہیں گے تو ولی زندہ رہیں گے، ولی زندہ رہیں گے تو پھر وہ آ کے وہ ٹکٹ کے پیسے مانگ لیے، فلانے پیسے مانگ لیے، اس کا وہ ٹکٹ ہو رہا ہے جی، وہ سارے دھندے ہیں، مزاروں پہ وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں رش لگا ہے، میلے لگے، یہ سارا فلسفہ ہے۔ اس میں پھر وہ میلادوں میں بھی جو ہے کرسیاں خالی رکھو، نبی آ رہے ہیں کر رہے ہیں، قبریں بھی جو ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کی تعلیمات، کوئی دلیل ان کی نہیں ملتی قرآن اور حدیث سے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا ان باتوں کو، میں پہلے بھی ان چیزوں کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یہ سارے موروثی عقائد ہیں، سارے جو ہے اس کو آگے بھی چل کے دیکھیں گے، اسی طرح کے معاملات جو ہے یہودوں سے اور نصارہ سے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو لہٰذا یہ علیکا، جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول سلام علیکا، اب یہ علیکا سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں، نبی جو ہے وہ ناظر ہیں، نبی موجود ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عقیدہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کی موت ہو چکی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، موت کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو سوء ظن ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میت کا وَإِنَّكَ مَيِّتُ، وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ بھی مر جائیں گے اور آپ بھی مر جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بارے میں بھی یہ موت کا لفظ استعمال ہوا۔ وہ جو چیز تھی، جو دنیاوی زندگی تھی، اس سے پردہ ہو گیا ہے، جو ٹائم ان کا اوور ہو گیا ہے، جو کام ان کے حصے کا تھا وہ کر گئے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ہے کہ بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ علیکا سے جو یا والا لگا رہے ہیں تو وہ نفی ہو جاتی ہے، وہی قادیانی والا سیم اسی طرح کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ قادیانی بھی کیا کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب تم کہتے ہو کل نفس ذائقۃ الموت تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے؟ یہ کلیش ہو گیا ابھی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ احادیث سے پورے خطبے جو ہے وہ ملتے ہیں۔
حضرت ابوبکر کا خطبہ اوتھینٹک خطبہ موجود ہے کہ جب وہ پھر یہ بات ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں آگے چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ ہم نازل کر چکے ہیں، انزلنا الیک آپ کی جانب، علیکا آپ پر، الیکا آپ کی جانب تمہاری طرف، آیات بینات واضح نشانیاں اپنی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور یہ ساری آیاتوں سے کفر نہیں کرے گا سوائے کس کے؟ جو فسق، جو نافرمان ہوگا۔ ابھی اس میں سے بھی یہ ہے کہ جو ساری چیزیں پڑھ کے سنائی جا رہی کی جا رہی ہیں، قرآن کے ترجمے بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، نوٹس بھی بنا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عمل نہیں ہے، تو وہ انسان پھر فاسق ہے۔ خود سے ان چیزوں کو خود سے جو ہے دیکھ لینا اچھی طرح سے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہو تو اٹھا کر پھینک دیا اس عہد کو، نَبَذَ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان کی جو ایک جو ان میں سے فریق تھی، ان کا جو ایک فریق تھا ان میں سے، اس نے یہ کام کیا۔ یعنی کچھ تو تھے سنتے تھے کرتے تھے، کچھ یہ تھے کہ اٹھا کے پھینک دیا کرتے، ہم نہیں مانتے جی اس کو، اور ہنس کے ٹھٹا بنا کے چلے گئے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے حقیقت تو یہ کہ اکثر جو ہے، زیادہ تر ان میں سے لوگ یہ تھے کہ جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان میں سے جب ان کے پاس کوئی رسول جو ہے وہ آیا، رسول من عند اللہ، دوبارہ سے وہی، یہ پیچھے بھی ان الفاظوں کو پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ کی طرف سے جب کوئی رسول، کوئی میسنجر ان کی طرف آتا تھا، مصدقا لما معہم، پھر سے دوبارہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اس تصدیق کرتا ہوا آتا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ نبذ فریقم، پھر اس میں یہ ہو جاتا تھا، پھینک دیتا تھا وہ ایک فرقہ، جو اس میں سے جو قبائل تھے یہودوں کے، کچھ بات سنتے تھے کرتے تھے، تھوڑا بہت عمل بھی کرتے تھے، کچھ بالکل ہی ٹھٹا بنا کے ہنس کے کر کے گردن مار کے چلے جاتے۔ نبذ فریقم من الذین اوتوا الکتاب، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ پھینک دیا کرتے تھے اس کو، نبذا، اس کو کیا کرتے تھے؟ ٹھٹا بناتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے۔ اوتوا الکتاب، جو بھی کتاب ان کو دی گئی تھی، کتاب اللہ کی کتابوں میں سے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ یہ پیٹھوں کے پیچھنے سے کیا مراد ہے؟ ایسے نہیں کہ لٹرلی کوئی کتاب لے کے پھینک دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسے آج ہمارے یہاں بھی معاملات ہیں، ہم نے بھی قرآن کو پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا، اتنی صورتیں پڑھ لو، اتنی آیت پڑھ لو، یہ ایسے کر لو، اس کو یوں کر لو، اتنا ثواب، اتنی نیکی۔ وہ شریعت جو جس کو پڑھ کے سمجھنا تھا اس سے تو تعلق نہیں ہے ہمارا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہ معاملات کیا ہیں۔ قرآن حافظ بنا لو بچوں کو، یہ سارے کام کر لو، ایک کو بنا دو 10 کو لے جائے گا، سارے موروثی عقائد ضعیف احادیث کی بنیاد پہ ہم نے بنا رکھے ہیں۔ باقی یہ کہ شریعت کے قوانین تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وراء ظہورہم، اور وہ جو جزدان میں اور وہ جو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، وہ شادیوں میں جو ہے وہ پھر سارا ناچ گانا کرنے کے بعد، ساری بے حیائی اور سارے کام کرنے کے بعد جو ہے بیٹیوں کے قرآن جو اس کو کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تماشا نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ کأنہم لا یعلمون، تعویل خاص میں بات ہو رہی ہے کہ بالکل اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے یہ جانتے ہی نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔